سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو سی پی ڈی اے پاکستان کی آج کی ٹویٹر اسپیس میں خوش آمدید. جیسے کہ آپ ہمارا جو ٹویٹر اسپیس کا ٹاپک ہے کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان, اس سے کچھ آپ کو اندازہ ہو ہی کیا ہوگا کہ اب جو اس وقت ایک بالکل برننگ ایشو ہے اور جو ایک کرائسس کی سچویشن ہے اوور آل دنیا میں بھی اور پرٹیکولرلی پاکستان میں بھی, تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم آج کچھ بات کریں گے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کلائمیٹیز ہوتی ہیں, کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے یا اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تباہی کی, تو اس میں جو ویسے تو متاثرہ لوگ ہوتے ہیں ان میں جو ولنریبل کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ متاثرہ لوگوں میں بھی سب سے زیادہ ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یا وہ افیکٹ ہوتی ہیں ساری چیز سے. تو جو انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر ہے, انہوں نے ایک کلائمیٹ ایکشن جینڈر پلان بنایا ہے. تو ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان ہے کیا بیسیکلی, اور جو جتنی بھی کلائمیٹیز ہوتی ہیں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ اس کے اندر یہ کس طریقے سے انکلوسیونیس کو یا جینڈر مین اسٹریمنگ کو انشور کرے گا. اس پلان کے جو فیچرز ہیں, جو ریکمنڈیشنز ہیں, یہ کی حد و حال ہیں, اس کے بارے میں آج ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے یا بات کریں گے. ہمارے پاس آئی یو سی این سے 2 ایکسپرٹس موجود ہیں. حماد سعید صاحب موجود ہیں جو کہ کمیونیکیشن لیڈ ہیں آئی یو سی این میں. ہمارے ساتھ فوزیہ بلقیس صاحبہ موجود ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان کے اوپر ایکسپرٹ ہیں. ہمارے ساتھ مختار صاحب موجود ہیں جو کہ سی پی ڈی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سی پی ڈی آئی کی نمائندگی کریں گے. آج کی جو ہماری اسپیس ہے اس کو زبیر صاحب ماڈریٹ کریں گے, اور ہمارے ساتھ میں سائمہ ولیم ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں, وہ اس کو کو ہوسٹ کریں گی. تو زبیر صاحب اینڈ سائمہ, اوور ٹو یو. آپ آج کی جو ڈسکشن ہے ہمارے اسپیکرز کو انگیج کیجیے اور آج کی ڈسکشن کو مزید آگے لے کے چلیے. تو زبیر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سٹارٹ کریں, اینڈ دین مس سائمہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ دیں گی ڈسکشن کو آگے بڑھانے میں. تھینک یو. آئی گیس زبیر صاحب سن نہیں پا رہی ہے, شاید ان کی طرف کوئی کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے. مس سائمہ اگر پلیز آپ سٹارٹ کیجیے ڈسکشن کو. جی تھینک یو امرین, تھینک یو سو مچ, تھینک یو حماد صاحب, تھینک یو مس فوزیہ for joining us today and sparing time from your very busy schedule. مس فوزیہ, لاسٹ ایئر یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو پاکستان جیسے ملک میں آئی یو سی این کے پلیٹ فارم سے ہوئی کہ کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن فریم ورک جو ہے لانچ ہوا, کمپلیٹ ہوا, اور ایک پورے کنسلٹیٹیو پروسیس کے ساتھ جس میں تمام ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے, اور ایک تھورو کنسلٹیٹیو پروسیس سے یہ کمپلیٹ ہوا, اور اس کے لانچ میں تمام ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز موجود تھے. تو آج ہم یہ بس یہ چاہتے ہیں کہ جب کہ اس فریم ورک کو لانچ ہوئے تقریباً 6-7 months ہو چکے ہوئے ہیں, اور یقیناً جو ہے آئی یو سی این کے پلیٹ فارم سے اور دوسرے پلیٹ فارم سے جو ہے اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ بھی انڈر پروسیس ہے. لیکن بہت ساری ابھی بھی سوسائٹیز میں سے ایسے سیکشنز موجود ہیں جن کو ابھی تک اس فریم ورک کے تعلق سے پتہ نہیں ہے. تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک جنرل آڈینس کے طور پہ یہ جان سکے کہ یہ کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان کیا ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, اس کی کیا ضرورت کیوں اس کی محسوس کی گئی ہے, اور جس طرح سے دوسرے جو ملکوں میں بھی اس جینڈر ایکشن پلان کو بنایا گیا ہے, تو اسی طرح سے پاکستان کے بیچ میں کس طرح سے اس کو کسٹمائز کیا گیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. تو اوور ٹو مس فوزیہ کہ آپ اس کے ایک جو ایک اوور ویو ہے وہ اگر آپ اس پہ ایک دے سکے. تھینک یو. بہت شکریہ سائمہ. آئی تھنک اس کے بارے میں بیسیکلی میں بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہوں گی کہ جو آپ نے جیسے کہا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, کیونکہ اگر ہم پاکستان کا ابھی کرنٹ سٹیٹس بھی دیکھیں تو ورلڈ اکنامک فورم اور اسی طرح اور بہت سے پلیٹ فارم میں جو جینڈر کی پارٹیسپیشن ہے یا جو ریکگنیشن ہے ان کے رول کی, وہ اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں کرتی جتنا رول ابھی ایکچولی ہے. اور اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو رپورٹنگ ہے اس میں کمی ہے, اور دوسرا یہ کہ کچھ ہماری پارٹیسپیشن میں بھی کمی شاید ہے. لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا رپورٹ ہوتا ہے کہ ہماری دونوں جینڈرز کی, مین ویمن کی کس طرح کی پارٹیسپیشن پورے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, اکنامک میں وہ کس حد تک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ نظر آیا. حالانکہ شاکنگ اس لیے بھی تھا کہ پاکستان میں اتنی سچویشن بری نہیں ہے جتنی اس میں ریفلیکٹ کری ہے. سو وی ہیڈ ٹو کنسیڈر کہ ہم اس کا ڈیٹا کے پرسپیکٹو سے بھی اس کو اسیس کریں, اور ہر لحاظ سے اس کو یہ چیک کریں کہ اس میں
کیوں ایسا ہے کہ کون کون سے اس میں گیپس موجود ہیں. تو ہم نے بیسیکلی یہ کیا, یہ جو پورا انیشیٹو ہے اس کو گرین کلائمیٹ فنڈ کی جینڈر ریڈینس گرانٹ ہے جس سے ہم نے انیشیٹ کیا, اور گورنمنٹ آف پاکستان جسے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ کولیبریشن میں IUCN نے اس پہ کام کیا, اور بہت سے اور ملکوں میں آلریڈی ہم یہ کام کر چکے ہیں. اور اس کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جی ہم کچھ اسپیسیفک سیکٹرز کو ہم نے پک کیا, کولیبریشن میں 6 سیکٹرز ہم نے پک کیے جو کہ نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی کے انڈر مین پرائرٹی سیکٹرز ہیں, اور ان میں ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکیورٹی, فارسٹ اینڈ بایو ڈائیورسٹی, یہ سارے وہ جو نیچرل ریسورسز ایسوسیٹ کرتے ہیں, پھر ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن, کیونکہ ہم کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹیو سے اس پہ بات کر رہے ہیں اور ان سیکٹرز کو ہم اس میں پک کر رہے ہیں جو اس کی پرائرٹی سیکٹرز ہیں, واٹر اینڈ سینیٹیشن, اور انرجی اینڈ ٹرانسپورٹ, کوسٹل. سو بیسیکلی یہ جو سیکٹرز ہیں ان کو ہم نے پک کیا, جس کے انڈر ہم نے کافی, سب سے پہلے تو ہم نے گیپ انالیسس کیا کہ اس میں سیکٹورل جو یہ سارے سیکٹرز ہیں ان میں جینڈر کا کتنی اس کی پارٹیسپیشن ہے, کیا رولز ہیں اور کس لیول پہ. اس کو ہم نے پھر کنسلٹیشن پروسیس میں ہم نے اس کو بہت سارے ملٹی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ہم نے کنسلٹیشن کی, جس میں اکیڈیمیا بھی اور ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی, گورنمنٹ بھی, پرائیویٹ سیکٹر بھی, آل پاسبل ایریاز جو ہے وہاں سے ہم نے لوگوں کو اس میں انوالو کیا. اور اس میں مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ پہ جو گیپس ہیں وہ بھی فردر آئیڈینٹیفائی ہوں, اور ایکشنز کون سے ریکوائرڈ ہیں ان کو بھی ہم اس میں لے کر آئیں, جس میں بہت زیادہ کیپیسٹی بلڈنگ کا فوکس بھی آیا. اس میں جو اس سے ریلیونٹ پالیسیز ہیں وہ بھی فوکس بہت بڑا آیا. پھر کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ میں اس کو کس طرح سے آپ ایکشن میں ٹرانسلیٹ کریں گے, رپورٹنگ کیسے ہوگی, مانیٹرنگ کیسے ہوگی, یہ سب آسپیکٹس اس میں ہم نے کور کیے. اور اس کا جسے آپ نے بات کی, اپنے سارے مطلب آسپیکٹس پہ چونکہ سوال کیے ہیں تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو میں تھوڑا اس پہ بتا دوں کہ ہم نے جب اس کو ڈیولپ کیا تو جو ہمارا جو پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جس کنونشن کو رپورٹ کرتا ہے UNFCCC, اس کے انڈر ہم نے اس کا جو فریم ورک ہے اس کے ساتھ اس کو الائن کیا. جو جنڈر ایکشن پلان ہے UNFCCC کا, یونائٹڈ نیشنز فریم ورک آن کلائمیٹ چینج, اس کے حوالے سے ہم نے اس کو لنک کیا, جس کے مین کمپوننٹ میں کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے, اس میں جینڈر بیلنس کو بھی فوکس ہے, اس کے اندر رپورٹنگ بھی ہے, اور اس کی اوور آل مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یہ فوکس ہم نے اس میں وہ رکھا. اور اس کو جب ہم نے ڈیولپ کر لیا تو ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے لاسٹ ایئر اس کو 20 جولائی کو یہ لانچ ہوا نیشنل لیول پہ. اس کے بعد ہم نے پروونس لیول پہ, کیونکہ پروونسز انڈیپینڈنٹ اسٹرکچرز ہیں, وہاں پہ ود ان پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جہاں پہ سارے ڈپارٹمنٹس کنیکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ہم نے اس کو لانچ کرنا شروع کیا فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اور وہاں پھر ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ کتنا زیادہ وہاں پہ ایون ٹو اے لیول کہ جینڈر کا ایک سیل ہے اور ایک کلائمیٹ کا سیل ہے, بٹ آپس میں وہ اس طرح کنیکٹڈ نہیں ہے. سو دے ہیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دیز کین بی کنیکٹڈ, اور کس طرح سے اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. اور اس میں بہت سارے انیشیٹو آلریڈی ہم لینا شروع ہو گئے ہیں, جو کہ جس میں مختلف کنٹریز کی جو ایمبیسیز ہیں دے آر سپورٹنگ اس آن دیٹ. اور اس میں ابھی جو لاسٹ ایئر میں ہم نے لانچ کیا تھا اور اب فائنلی 8 مارچ کو اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی, وہ جینڈر اینڈ کلائمیٹ ایوارڈ ہے جس کو انیشیٹ کیا گیا. دیٹ از دا فرسٹ ٹائم اٹ از آلسو لانچ. اور یہ نیشنل کلائمیٹ چینج جنڈر ایکشن پلان بھی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا, اور بلکہ ایک اور اس میں یونیک چیز یہ ہے کہ یہ گرین کلائمیٹ فنڈ نے بھی پہلی دفعہ اس کو انیشیٹ کیا, اور ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی پروجیکٹس کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ڈیولپ ہوں وہ جینڈر مین اسٹریمڈ ہوں اور ان کو اسیس کریں. اور اس میں بھی ہم اس پروجیکٹ کے انڈر مختلف ایجنسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں فار مین اسٹریمنگ دوز پروجیکٹس. اوور ٹو یو. جی تھینک یو فوزیہ. اس کے بعد میں یہ بھی چاہوں گی, جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں 6 پرائورٹی ایریاز ہیں, 6 سیکٹرز, ان کو بھی آپ نے بتایا بھی. اگر آپ تھوڑی ڈیٹیل اس ایک سیکٹر کے بارے میں بتا سکیں کہ ایگریکلچر میں جینڈر لینس سے جب آپ نے دیکھا ہے تو کیا اس کے کی ایکٹیویٹیز ہیں, اسی طرح سے جب آپ سینیٹیشن میں, ویسٹ میں, انرجی میں دیکھتے ہیں تو کیا جینڈر لینس سے, تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جینڈر لینس سے جو ہے وہ چیزوں کو کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں جن
میں جا کے ہم کلائمیٹ ریزیلینس کو انشور کرنا ہے, اور جب ہم اس چیز کو انکلوسیونیس کو انشور نہیں کرتے تو کتنی زیادہ چیزیں ہم مس کر جاتے ہیں. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اگر ہر سیکٹر کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ اس پہ ایک بریف اوور ویو دے سکیں, اور اس کے بعد ہم آگے جو ہے نا فردر اس پہ جو پروگرس ہوئی ہے اس پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے. تھینک یو. بالکل, تھینک یو سائمہ. جو 6 سیکٹر ہیں وہ تھرو ایچ اس کی بیسک ہائی لائٹس میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. اس میں جو ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن, کیونکہ یہ ایک بڑا میجر سیکٹر ہے اور پاکستان میں نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے وہ کافی, مطلب فلڈ ہو یا ڈراؤٹ ہو یا پھر ارتھکویک یا دوسری اس طرح کی بہت ساری کلیمٹیز ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہیں, اور مختلف ریجنز میں پھر اگین دیر آر ڈفرینسز. اس میں سب سے بڑا جو رول تھا کہ جی ہمیں جینڈر انکلوسیو پالیسیز گورنمنٹ کے لیول پہ بنانی چاہیے, جس میں ابھی جیسے ریسنٹ فلڈ میں یہ چیز سامنے آئی بھی, اور بہت سارے ڈفرینٹ اداروں کے حوالے سے بھی یہ چیز سامنے آئی کہ ویمن آر مور افیکٹڈ دین مین. اور پھر اس کے آگے فردر ایک آن یہ ہے کہ جب ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ایک تو وہ افیکٹ ہوتی ہیں زیادہ, اور پھر یہ بیکاز دے آر دا سینٹر آف دا ہاؤس ہولڈ, اور وہاں پہ جتنے سسٹمز جو گھر کے ہوتے ہیں وہ سارے افیکٹ ہوتے ہیں, اور ان کی اپنی اپرچونٹیز تو ختم ہوتی ہیں بٹ دین دے آر آلسو افیکٹڈ بیکاز وہ بہت سارے جو اپنی فیملی کی سپورٹ کے جو سسٹم ہے, کھانا ہے یا پانی ہے یا مطلب کلین کلوتھز ہیں یا بیڈنگ ہے یا جتنی بھی وہ چیزیں ان کے لیے وہ ریسپانسبل ہے, تو وہ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتی, ان کا برڈن بھی بڑھ جاتا ہے. اور چیزوں کو اویلیبل کرنے کے لیے ان کے لیے چیلنج ہے. پھر ان کے اپنے انڈیویجول ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے آسپیکٹ بھی, اور بہت سارے ایسے آسپیکٹ اس میں سامنے آتے ہیں جس میں وہ افیکٹ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس لیے جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, چاہے وہ رسپانس کی ہوں, چاہے وہ میٹیگیشن کی, اڈیپٹیشن کی, کسی بھی لیول کی ہوں, ان میں امپورٹنٹ ہے کہ جی جینڈر انکلوسیو ہونا چاہیے. سو دس واز ون آف دا ایریا وہ جو ہم نے اس میں ہائی لائٹ کیا آفٹر دا ایکشن پلان از ڈن. دوسرا یہ تھا کہ ان کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کریں تاکہ وہ اپنی جو نیڈز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کریں اور ان کے حوالے سے ڈیسیجنس میں بھی انوالو ہو سکیں. پھر جو پریپیئرڈنس کی جتنے بھی, جیسے ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے, پھر پروونشل اتھارٹیز ہیں, پھر آگے لوکل لیول پہ اس طرح کے اسٹرکچرز ہیں, تو اس میں ان کو they can be part of preparedness کہ وہ کیسے اس میں وہ ہو سکتے ہیں. اور پھر ہاؤس ہولڈ لیول پہ یا یونین کونسل لیول پہ یا لوکل لیول پہ, ایون لوکل آرگنائزیشنز پہ کام کرتی ہیں کہ وہ ان کو گائیڈ کریں, ان کو امپاور بھی کریں, اور ان کو اس لحاظ سے اسٹرینگتھن کریں کہ جب ایسا کچھ ہو تو وہ خود سے, بجائے اس کے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہوں, وہ خود سے اس کے اوپر ایکشن لے سکیں. پھر ایویڈنس بیسڈ انڈرسٹینڈنگ ان کی جینڈر نیڈس کی, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ریجن وائز, پروونس وائز جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی سچویشن ہوتی ہے, کہیں پہ کون سی نیڈ زیادہ وہ سامنے آتی ہیں, تو وہ ہمیں انشور کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی ہم یہ سسٹم جب ایکشن پلان امپلیمنٹ کر رہے ہوں تو ہم وہ مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کا سسٹم بھی انشور کریں تاکہ ہم یہ پتہ لگا سکیں کہ اچھا ہم اس میں کتنا کامیاب ہوئے اور کون کون سے انیشیٹو اس میں دیے گئے. بہت سے ملکوں میں بڑے یونیک قسم کے انیشیٹوز اس کے اندر سامنے آئے ہیں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں, اور بہت سی اپرچونٹیز ہے پاکستان میں. So we can take into that. The other sector that second one is agriculture and food security. اس میں بھی جو فوڈ سیکیورٹی میں خواتین کا رول ویری ویل نون کہ جی وہ تھرو آؤٹ, چاہے وہ لائف سٹاک ہے, چاہے وہ کراپنگ پیٹرن ہے, اس میں بہت زیادہ ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اس لیے وہ پالیسیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ان کے ہیلتھ پرسپیکٹیو سے بھی, ان کے برڈن کے حوالے سے بھی, اور ان کو آسانی اس میں دینے کے لیے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. دین مین اسٹریمنگ ایٹ دی مینجمنٹ اینڈ اتھارٹی لیولز, کہ وہاں پہ ان کو کہاں کس لیول کی ڈیسیجن میکنگ ان کے پاس ہے اور وہ کس طرح اس کو انفلوئنس کر سکتی ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ کہ وہ ان کے جتنے بھی آپریشنز ہیں ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کہاں کہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ایریا. اینڈ دین امپاورنگ دیم کہ وہ ایون ود دی پروڈیوس جو ان کو ایگریکلچر کی یا فوڈ سیکیورٹی سے فنکشن سے ریلیٹڈ ملے تو اس میں ان کے پاس کچھ ڈیسیجن میکنگ ہو, اور ان کے پاس جو ریسورس جنریٹ ہوگا, جو فائنینشیل ہوں گے, اس کو بھی اسپینڈ کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی ہو. پھر جی انڈرسٹینڈنگ دا جینڈر نیڈس
ایریا ٹو ایریا ڈفر کرتی ہیں کیونکہ کراپنگ پیٹرن ڈفرنٹ ہوں گے, مختلف لائف اسٹاک ڈفرنٹ ہوگا, اور لینڈ ہولڈنگ ڈفرنٹ ہوگی کیونکہ اکثر خواتین کے پاس وہ لینڈ بھی جنرلی ایگریکلچر لینڈ بہت ریئرلی خواتین اون کرتی ہیں انلیس کوئی اور ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ نہیں ہے, تو وہ وہاں پہ ان کے پاس ایک اتھارٹی اور امپاورمنٹ بھی ضروری ہے. اینڈ دین ٹو مانیٹر اینڈ رپورٹ کہ یہ ہم کس طرح سے اس کو بہتر بنا رہے ہیں اور کیا اس کے اندر ہم پروسیسز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کو رپورٹنگ اور اس کو بھی انشور کرنا ضروری ہے. تھرڈ سیکٹر از فارسٹ اینڈ بایو ڈائیورسٹی. اس میں اگین ویمن آر انوالوڈ ان مینجمنٹ, جو کہ چاہے وہ فارم فارسٹری ہے, چاہے وہ اگر وہ جنگل کے ایریا میں رہتے ہیں, ماؤنٹینس ایریا میں رہتے ہیں, تو وہاں پہ ان کی اس سے ریلیونٹ کن آسپیکٹس کو دیکھنا چاہیے, اور کہاں وہ پالیسی انکلوسیو پالیسی ہے جو فارسٹ اینڈ بایو ڈائیورسٹی, کیونکہ اس میں بھی مختلف فنکشنز ہیں جو فارسٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جو خاص طور پہ وہ کمیونٹیز جو فارسٹ ایریا کے آس پاس رہتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, تو وہ پالیسیز اس سے انکلوسیو ہونی چاہیے کہ وہ ایون گراس کلیکشن کے لیے یا فائر ووڈ کلیکشن کے لیے بھی وہاں جاتی ہیں, تو کیسے ان کو اس چیز کے لیے سپورٹ ملنی چاہیے. تو دی مین اسٹریمنگ in all the programs کے different types of management جو ٹیکنیکس ہیں اس میں خواتین کا رول کس طرح سے ہے. پھر کس قسم کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ان کی نیڈز ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے کہ جی ہم اس کو بلڈ کریں, اور صرف خواتین کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کریں بلکہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں میل, ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, سو دے آر مور انکلوسیو اس حوالے سے. پھر ویمن کو جو اس کی نیچرل ریسورسز کی یوز کے وجہ سے, کیونکہ ہم نے آئیسین بہت عرصے سے اس طرح کے پروجیکٹس امپلیمنٹ کر رہے ہیں فارسٹ سے ریلیٹڈ, اور وہاں پہ یہ کہ نیچرل ریسورس کو یوز کرنے کے لیے اور سسٹینیبل یوز کے لیے اس کے لیے بہت ساری ٹولز اور ٹریننگز ہیں, اور اس میں بھی ویمن کا انوالو ہونا, سو دے آر بیٹر پریپیئرڈ ایز ویل. پھر جو ریسرچ ہے جو کہ جینڈر پالیسی یا اس کی پروگرامنگ یا اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, اس کے لیے فائنینسنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اویلیبل ہونی چاہیے. دیٹ از آلسو ون آف دی ایکشنز دیٹ وی آر پرپوزنگ. اینڈ اگین مانیٹرنگ ٹو اسٹرینگتھن دی جینڈر انکلوژن اینڈ دین رپورٹنگ اکارڈنگلی. اور ہم اگر اس کو پیریڈک رپورٹنگ سسٹم میں لے کر آئیں ہر سیکٹر کے حوالے سے ایٹ دی فیڈرل لیول اور پروونس سے وہ ڈیٹا فیڈ ان ہو, تو ہماری اوور آل نیشنل لیول پہ رپورٹنگ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی کہ اچھا ہاں دیر از اے چینج ہم نے جب سے اس کو ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا ہے اس کے حوالے سے. دا نیکسٹ سیکٹر از واٹر اینڈ سینیٹیشن, واش سیکٹر جس کو ان شارٹ کہتے ہیں. اس میں جینڈر انکلوسیو پالیسیز از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کیونکہ ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا اسپیکٹ اس میں بہت زیادہ ہے, اور پھر خاص طور پہ یہ بھی کہ واٹر کو سپلائی ہاؤس ہولڈ کے لیے کرنے کے لیے ذمہ داری خواتین کی ہوتی ہے. سو اس لیے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ہاؤ the women needs are addressed, تو اس لیے اس کو پالیسی کا حصہ بھی بنانا اور اس کو ان کی نیڈس کو ایڈوکیٹ کرنا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. پھر جو اوور آل واٹر مینجمنٹ ہے ہاؤس ہولڈ لیول پہ یا اس سے براڈر لیول پہ, وہاں پہ ان کی انوالومنٹ اور ڈیسیجن میکنگ از آلسو another important ایکشن. پھر لیگل فریم ورک ٹو ریویو اپرچونیٹیز اور جینڈر ریسپانسو واٹر اینڈ سینیٹیشن آسپیکٹ ایز ویل. پھر دین پالیسی ڈائلاگ جس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہو جینڈر کے حوالے سے ویمن کی. That is another area. The energy and transport is the second last area جس میں gender inclusive policy is important action to be taken. سب پالیسیز میں ہم نے we have already initiated that process کہ ہم پالیسیز کو ریویو اور اسیس کریں, اور اس کو even including the national climate change policy when we started working on this, so that was the first one to that we reviewed کہ اس میں کون کون سے گیپس ہیں. اسی طرح واٹر پالیسی اور دوسری جو کی پالیسیز ہیں آلریڈی اسٹارٹڈ کہ ان کو ہم, اور اوور آل گیپس جو ہیں انرجی اینڈ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں, کیونکہ وین وی آئیڈینٹیفائی گیپس تو پھر ہم آگے یہ ایکشنز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ہم لے سکیں. اینڈ دین بلڈنگ کیپیسٹی and also empowering women on climate smart energy knowledge and tools. That's also an important action. Then understanding, evidence based understanding
and then monitoring and reporting is also the key area, because basically हमारा जो action plan है to streamline all the sectors, वो हमने 4 basic themes के ऊपर build किया है, जिसमें policies, capacity building and aspect को हम बोले. Then integrated coastal management is the last one, where the integrated coastal management policies are important, mainstreaming across the regulatory bodies. Then engaging women जो कि fisheries and coastal management में involved हैं, उनको facilitate करें best so they can support and then get benefit also. Monitoring and reporting and evidence-based research also, and capacity building. These are the highlights of the 6 sectors in short. Over to you, Sam. थैंक यू मिस फौजिया. और बिल्कुल क्लाइमेट एक्शन जेंडर एक्शन प्लान जो है इसको बहुत ही वेलकम किया गया है तमाम ही रेलिवेंट क्लाइमेट प्रोफेशनल्स की जानिब से, और सबकी तरफ से यही फीडबैक है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है और बहुत थॉरली इसके ऊपर काम किया गया है. और मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि ये एक इतना अच्छा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर अभी आप बता रहे हैं कि किस तरह से प्रोविंशियल लेवल के ऊपर आप लोगों ने इसके आगे इसको लॉन्च किया है. आपने गिलगित बल्तिस्तान में, आपने केपी के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, इसे डिफरेंट जितने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, उनके साथ वहां पर लॉन्च किया है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या टाइमलाइन है जिसमें हम तमाम रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स में इसको लॉन्च कर देते हैं. एज ए सोसाइटी हम लोग सब इन्फॉर्म्ड होते हैं इसके ऊपर, एक पेज पे होते हैं. पहला सवाल. और फिर सवाल का दूसरा हिस्सा ये कि क्या टाइमलाइन है जहां पर हमारे प्रोविंशियल लेवल से होकर लोकल गवर्नमेंट लेवल तक ये जो है ये फ्रेमवर्क ट्रांसलेट हो रहा होगा, और उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है इस सब के लिए आपकी क्या टाइमलाइन है, कितनी देर में हम प्रोग्रेस देखेंगे और अभी तक कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है इस पे. थैंक यू साइमा. आई थिंक इसमें बेसिकली जब हमने इसको इनिशिएट किया, जो मैं थोड़ा सा इसके प्रोसेस के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जब हमने किया तो हमने ये कोशिश की कि मल्टी सेक्टर लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करें. उसका भी मकसद ये था कि दैट वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट. जब आप इसको डिज़ाइन करें, डेवलप करें, तो आप उस पूरे प्रोसेस में उन लोगों को लेकर आए, क्योंकि इसमें मैं ये भी वाज़ेह करूँगी कि इसमें हमारा मकसद सिर्फ ख़वातीन की कैपेसिटी बिल्ड करना नहीं है. इट्स इंक्लूसिव अप्रोच के साथ मेल की और फीमेल की दोनों की वो करें, लेकिन हम ऑब्वियसली वी गिव प्रायोरिटी टू वुमेन विद द पर्सपेक्टिव कि जी उनको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करें तो देन दे आर एम्पावर्ड. तो हमें ये पूरा प्रोसेस जो था उसमें हमने काफ़ी कंसल्टेटिव इसीलिए रखा ताकि वो नीड्स भी सामने आए, उनकी बेसिस पे एक्शंस भी सामने आए, वो एक्शंस जो कि रिक्वायर्ड हैं. इट डजंट लुक लाइक जी अच्छा ये टॉप टू बॉटम कोई चीज़ डेवलप हो रही है. इट इज़ मोर इंक्लूसिव. हमने ग्रास रूट लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे उसका, क्योंकि कोविड दौर में हमने इसको बनाया तो हमारे पास कम पॉसिबिलिटी थी कि हम जाके उससे ज़्यादा कंसल्ट कर सकें, तो हमारी उन ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा कंसल्टेशन रही जो कि ग्रास रूट्स पे काम भी करती हैं. तो हमें वो एस्पेक्ट भी इसमें सामने मिला. अच्छा, अभी जो आपका सवाल है कि जैसे लॉन्चिंग का हमारा क्या टाइम फ्रेम हो सकता है और किस तरीके से, तो जो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है मैं इसको समझती हूँ, जो हमने कंसल्टेशन की हमने वहाँ से स्टार्ट ले लिया. और अभी जो प्रोविंस लेवल पे हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जब भी जिस भी प्रोविंस में हम वहाँ गए तो प्लेजेंट सरप्राइजेस ये रहे कि हमें टॉप लेवल पे मैनेजमेंट में लोग वो मिले कि जो हाईली जेंडर सेंसिटिव हैं एंड दे आर मेकिंग एफर्ट. सो दिस एक्चुअली प्रोवाइडेड देम a support to ensure कि जी वो इन चीज़ों को आगे किस तरह से लेकर जा सकते हैं. तो ये काफ़ी इस लिहाज से अच्छा रहा. गिलगित बल्तिस्तान में अमेजिंग रिस्पांस फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट, चीफ सेक्रेटरी सारे वो हाईली जेंडर सेंसिटाइजिंग, दे आर टेकिंग क्विक एक्शंस आल्सो. इसी तरह पंजाब में हमने लॉन्च किया, वहाँ भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लेवल पे सारे प्रोविंसेस, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया. वहाँ तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा ये लगा कि
ایٹ لیسٹ 50% جو پارٹیسپیشن وہاں پہ ہے یا ڈپارٹمنٹس میں ہے وہ خواتین کی ہے. سو دس از آلریڈی اے گڈ اسٹیپ. تو وہ ان کے لیے بھی یہ بڑا انکریجنگ وہ تھا. اسی طرح کے پی میں جب ہم نے لانچ کیا تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ مطلب ٹاپ مینجمنٹ کی جب کمٹمنٹ ہے تو بڑا اچھا یہ جو ہے وہ اگلا اسٹیپ ملتا ہے. انہوں نے کچھ ایکشنز آئیڈینٹیفائی ہر پروونس میں انہوں نے اپنے ایکشنز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. دے آر موونگ فردر آن دیٹ. اور ہم اس میں کچھ چیزیں ان کے ساتھ میں بلڈ بھی کر رہے ہیں کہ جس میں اس کو ڈیولپ کیا جا سکے. جتنے بھی نئے پروگرامز ہیں فار ایوز اینڈ جینڈر ہیز بین آلویز اے ہائی کنسیڈریشن آسپیکٹ. تو ابھی ہم سی سی گیپ کے ساتھ اس میں جتنی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے دے آر شوئنگ اے لاٹ آف انٹرسٹ. اور اس میں فرینچ گورنمنٹ کی فرینچ ایمبیسی اینڈ اے ایف ٹی جو ان کا ڈیولپمنٹ ونگ ہے ان کی سپورٹ سے ہم نے جینڈر ایوارڈ لانچ کیا لاسٹ ایئر 22 میں. اور ابھی 8 مارچ کو اس کی فائنل اناؤنسمنٹ ہے آف دی 3 ونرز. اور یہ بڑا اچھا اسٹیپ تھا. ابھی ایک اور ہم نیکسٹ اس کے لیے وی آر میکنگ اٹ اے ریگولر ایونٹ جس میں آرگنائزیشنس کو بھی اور انڈیویجولس کو بھی اپنے ایسے انیشیٹو جو کہ کلائمیٹ چینج آسپیکٹ کو بھی اور جینڈر آسپیکٹ کو بھی اس کو اس پہ کام کریں اور اس کے اوپر امپیکٹ شو کریں. تو ہم ان ہائی لائٹس کو بھی فلیگ شپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ملٹی پلائی افیکٹ ہے کہ جو اچھے انیشیٹوز ہیں ان کو شیئر کرنے کا. سو دیٹ از آلسو آن گوئنگ. اور میرا یہ خیال ہے کہ بائی مڈ ایئر دس ٹائم we will be able to do all the جو شیئرنگ اور لانچنگ کے پلانز ہیں وہ آلریڈی ہم کر چکے ہوں گے. اور آلریڈی یہ پروسیس از لائک کنٹینیوڈ کہ ہم نئے پروگرامز اور چیزیں بلڈ کر رہے ہیں. ہمارے سب پروگرام میں جو IUCN کر رہا ہے امپلیمنٹ کر رہا ہے اس میں سب میں یہ جو ایکشن پلان ہے اس کو ہم نے انکلوسیو رکھا ہے سب پروجیکٹس میں جتنے بھی نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں اس کو کنیکٹ کریں کیونکہ دیز آر آل دا ایریاز دیٹ وی آر ورکنگ آن. تو ہم اس میں اپنی ایفرٹس جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ خاصی وائڈ ڈسیمینیشن ڈاکومنٹ کی بھی ہوئی ہے. اور اس میں ایکچولی ہم نے اس میں جو 6 سیکٹورل ہم نے انالیسس کی ہے اس کی بھی ہم نے رپورٹس پبلش کی ہیں. دے آر اویلیبل ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہیں. میرے کولیگ حماد کین شیئر دی لنک آلسو. اور مین ایک ڈاکومنٹ ہے. پھر دین وی آلسو ڈیولپڈ این ایگزیکٹو سمری جس کو ہم پالیسی میکرز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سو دے کین ایکچولی ہیو اے کوئک انڈرسٹینڈنگ آف دس. اور اسی میں ایک پروسیس ڈاکومنٹ یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گرین کلائمیٹ فنڈ کے لیول پہ یہ پہلا ایسا انیشیٹو تھا. سو دے ریکویسٹڈ اس کہ ہم ان کے لیے ایک مارکیٹنگ ٹول بھی بنائیں وچ انوالوز پروسیس تاکہ وہ اور بہت سارے ملکوں میں بھی اس کو شیئر کر سکیں فرام گرین کلائمیٹ فنڈ. تو دیٹ از آلسو اندر ڈاکومنٹ. اور اس سے علاوہ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے 23 کنٹریز میں بھی ہم نے کلائمیٹ چینج اینڈ ایکشن پلان بنایا. وہ گرین کلائمیٹ فنڈ کی سپورٹ سے نہیں تھا بٹ اٹ پرووڈ لاٹ آف انٹرسٹنگ انیشیٹوز اور بہت سارے نئے انوویٹو آئیڈیاز اس میں آئے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں ہم پاکستان میں بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ہوپ فلی گرین کلائمیٹ فنڈ کے انڈر بھی اور دوسرے پروجیکٹس میں بھی اس طرح کے انیشیٹو لیے جائیں گے جس کو ہم بڑا پرومسنگ دیکھ رہے ہیں. اور اس سال میں کافی نئے انیشیٹوز اور نئے بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہیں بائی دی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ. اوور ٹو یو. تھینک یو مس فوزیہ. بڑا اچھا آپ نے میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دیا جس میں جاننا چاہتی تھی کہ گرین کلائمیٹ فنڈ نے تو اس جینڈر ایکشن پلان کو انٹیگریٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام پروجیکٹس میں انٹیگریٹ کرنا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ ریسٹ آف دا سول سوسائٹی؟ تو وہ آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے آپ تمام جو ہے وہ سول سوسائٹی اور نان پروفٹ آرگنائزیشنس کو بھی سیم پیج پہ لانے کے لیے جو ہے بائی دا مڈ آف دس ایئر آپ کوئی ایونٹ پلان کر رہے ہیں. میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا کیونکہ ان دا اینڈ ہے تو یہ مورل آبلیگیشن ہے. اور یہ صرف انفارمیشن کو جتنا زیادہ ہم ڈسیمینیٹ کر سکیں اور جتنا زیادہ اینٹیز کنوینس ہو سکیں, یہ صرف کنوینس ہونے سے ہی جو ہے وہ لوگ اس کو انٹیگریٹ کریں گے. تو بینگ آرگنائزیشن CPDI جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ جو کام ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ ہمارے پالیسی لیول جو انیشیٹوز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ پہ جا کے
کیسے ٹرانسلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہمارا امپیکٹ کتنا ہے. ایک ایسی جگہ, ہم ایک ایسی کنٹری جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کسٹمری پریکٹسز بہت زیادہ ہیں, اور مائنورٹیز ویمن کے تعلق سے آپ کو پتا ہے کہ کافی ڈسکریمنیشن بھی دیکھنے میں آتی ہے, وائلنس بھی دیکھنے میں آتا ہے, اس طرح سے انکلوسیونیس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جینڈر ایکشن پلان کا جو امپیکٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے لیول پر کیا ہوگا, لوکل گورنمنٹ کس طرح سے انوالو ہو رہی ہوگی, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو کیپیسٹی بلڈنگ, اور جو آپ کے باقی کی پرائورٹی ایریاز ہیں, کیونکہ پالیسی لیول انیشیٹوز تو فیڈرل لیول پہ ہو رہے ہوں گے, پروونشل لیول پہ ہو رہے ہوں گے, لیکن لوکل گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ کیا ہے, اور وہاں پر ہم امپیکٹ جو ہے وہ کب تک دیکھ رہے ہوں گے؟ جی تھینک یو سائمہ. اس میں بیسیکلی اف یو نو کہ جو IUCN کا جو کنسٹرکٹ ہے وہ اٹس نیٹ ورک, ممبرشپ بیسڈ نیٹ ورک, اور ہمارے کرنٹلی پاکستان میں وی ہیو 41 ممبر آرگنائزیشنز جو کہ گورنمنٹ بھی ہے, اور لائک انکلوڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان ایز اے اسٹیٹ ممبر آف IUCN, دین پروونشل گورنمنٹس آر ممبرز, اور اسی طرح سول سوسائٹی ممبرز ہیں جو کہ میجورٹی میں ہیں. اور یہ سول سوسائٹی ممبرز سارے وہ ادارے ہیں جو کہ بڑے اور چھوٹے ڈفرینٹ لیول کے ہیں, اور تھرو آؤٹ پاکستان میں کام کر رہے ہیں. ہر پروونس میں, ہر فیڈریٹنگ یونٹ میں IUCN کے ممبرز موجود ہیں, اور وہ کام جو کر رہے ہیں اس میں یہ جب ہم ایسا کوئی بھی انیشیٹو یا کوئی بھی ایسا پلان کرتے ہیں تو دیٹ از the members are the first ones to actually connect with the whole thing, کیونکہ اس پروسیس میں بھی شامل ہوتے ہیں, اور پھر آگے اس کو امپلیمنٹیشن اور اس سے آگے لے جانے کے لیے اس میں بھی شامل ہیں. تو بیسیکلی دیر از ون سورس کہ جو کہ اس پروسیس میں اورینٹ بھی ہوئے, انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا, اور اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور جیسے اسٹیپ وائز ہم اس کو پروسیس کو دیکھ رہے ہیں, جن آرگنائزیشنز نے اس پورے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کیا اس کے ڈیولپ کرنے میں, وہ اس کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں. اور اس کو لانچ واز ایکسٹرا آرڈینری, جب ہم نے اس کو نیشنل لانچ بھی کیا, اور آگے اس کو ہم جیسے جیسے لے کے جا رہے ہیں تو لوگوں کی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے, اور پر خاص طور پہ ڈونرز کا بھی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, اور وہ پھر اپنے آگے پلانس میں بھی اس کو شامل کرنا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا بڑا ملٹی پلائر افیکٹ ہے, کیونکہ ایز یو سیڈ ارلیئر کہ دس از سم تھنگ جو کہ کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمیونٹی ہے جس پہ کام کر رہی ہے, دے ویری ہیپی کہ یہ اس طرح کا ایک انیشیٹو ہوا, اور دس واز سم تھنگ آئی تھنک نیڈیڈ فار لانگ ٹائم, اور اس کو ہم نے ایونچولی وی ڈیڈ اٹ. اینڈ وہ ہم نے صرف IUCN نے نہیں کیا, یا صرف میں سے کلائمیٹ چینج نہیں کیا, دس از این اونرشپ فار all those who contributed. اور خاص طور پہ اس لیے کیونکہ یہ تو مطلب ابھی ایک سٹیپ پہ جیسے ہم گورنمنٹ کے لیول پہ کہہ رہے ہیں, بیکاز دیٹ گورنمنٹ از دی مین پالیسی فورم جہاں سے یہ چیزیں آگے ہوتی ہیں. پھر ہم نے سول سوسائٹی کو انگیج کیا ہے جو کہ ہاں اس لیول پہ, جیسے جیسے ہمارے تو جیسے میں نے بتایا کہ جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس امپلیمنٹیشن میں ان سب میں یہ آلریڈی انکارپوریٹ ہو گیا. اسی طرح جو ٹیکس ہم بنا رہے ہیں سب میں دس ہیز بیکم اے پرائورٹی. تو ہمارے پروجیکٹس میں اور پروگرامس میں جو امپلیمنٹیشن IUCN کے پارٹ پہ ہے اس میں تو یہ آلریڈی مطلب دس از ویل بلٹ ان. اور باقی جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے لیول پہ بھی ہم اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے اس کو زیادہ سے زیادہ وہ لے کے جائیں. تو جتنی ڈسیمینیشن اس وقت ہو رہی ہے through different media and including this session, I think this will be helping contributing کہ ہم ہر لیول پہ اس کو آگے لے کے جائیں. میں یہ سمجھ ایک تو obviously ایک پروسیس ہے, ڈاکومنٹس بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. ہمارا پورا یہ فوکس ہے کہ this is not just a document, this is an action plan that needs to be acted upon. اور یہی ہم اس لیے بھی اس کے پروسیس کریں, ہمارے سارے انیشیٹو کا یہ پارٹ ہے. اور یہ خاص طور پہ جتنی بھی مطلب ڈفرینٹ سیگمنٹس میں جب ہم نے اس کو لانچ کیا اس میں خواتین کے لیے بڑا انکریج بھی بہت زیادہ. Now they feel کہ آسپیکٹ کو بھی کوئی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور کچھ پہ ایکشن کر رہا ہے. I will share example اس میں لاسٹ جو چیز میں شیئر کر رہی تھی وہ ایکیڈیمیا کے حوالے سے تھی کہ ہم نے ویمن یونیورسٹیز کے ساتھ بھی اس کو لانچ کیا. جتنی پاکستان میں پرومیننٹ ویمن یونیورسٹیز ہیں ان کو
ہم نے اس میں انوالو کیا اور فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی کے لیول پہ ہم نے اس کو لانچ کیا. مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ بھی اکیڈیمیا کے لیول سے بھی آپ اس اوور آل ایکشن پلان کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایکشنز لے سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ فوزیہ, آپ نے بہت کمپریہنسو اس کا سارا ایک میپ کیا ہمارے لیے, ایک پکچر پینٹ کر دی. مجھے 2-3 چیزیں میں بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں, جو انفراسٹرکچر گورنمنٹ نے کریٹ کیا ہے اوور دی ایئرس, جیسے BISP ہے, اس کو آپ نے اس میں شامل کیا ہے. ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے جو آپ کے انٹرونشنس ہیں اس کے اندر پرہیپس ایک بہت خوش آئند چیز ہے کہ اس ریپوزیٹری کو جو ہمارے پاس اویلیبل ہے ریسورس, اس کو سوشل پروٹیکشن اینڈ سوشل ویلفیئر کے لیے, سوشل پروٹیکشن ان پرٹیکولر یوز کر رہے ہیں ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ میں. ایک اور چیز جو میں نے دیکھی اس میں ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکیورٹی سے کے باب میں, وہ ہمارے لیے بھی CPDI کے لیے بڑی خوش آئند ہے کہ آپ نے یونین کاؤنسل کے لیول پہ خواتین کے نیٹ ورکس کی بات کی ہے اس کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اسپرٹ ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو, مطلب یونین کاؤنسل مینس دیٹ یو آر انوالونگ لوکل گورنمنٹس ان یور انٹرونشنس, پرہیپس یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں CPDI بھی بہت انٹرسٹڈ ہوگی کہ جہاں کہیں ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کر سکیں, آپ کے کام کو آگے بڑھا سکیں, ہماری ایفرٹس آپ کے ساتھ کمپلیمنٹ کر سکیں, تو دیٹ وڈ بی این ایڈیڈ ایڈوانٹیج. تو باقی انٹرونشنز میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوسٹل مینجمنٹ تو شاید واٹر اینڈ سینیٹیشن, انرجی اینڈ ٹرانسپورٹ از another area, transport in particular, where women's right to mobility جس طریقے سے ریسٹرکٹ ہوتا ہے کلائمیٹ یا ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ, اس کو رسپونڈ کرنے میں شاید آرگنائزیشن لائک CPDI کین آلسو بی کوائٹ ہیلپ فل. بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دس سیمس ٹو بی ویری ٹائملی اینڈ ونڈرفل ایفرٹ. کمپلیمنٹس ہم دیتے ہیں IUCN کو, ہیڈس آف ٹو IUCN's لیڈرشپ in bringing this change in Pakistan, bringing a structured approach to take climate actions. تو ہم آگے we look forward to working closely with IUCN. مختار صاحب, آپ اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں, کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز ضرور کیجیے. جی بہت شکریہ زبیر صاحب. فوزیہ صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے ایکشن پلان کو ایکسپلین کیا ہے, اور اس میں بہت خوشی کی بات ہے کہ اس میں براڈ بیسڈ کنسلٹیشنز ہوئی ہیں اور اس کی لانچز بھی پھر بہت جگہوں پہ ہوئی ہیں, اور سول سوسائٹی پارٹنرز اس سارے پروسیس میں انگیجڈ رہے ہیں. تو ہم بھی ظاہر ہے CPDI کے ہم بھی بہت ساری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. لوکل گورننس بھی ہمارا فوکس ہے, اس کے علاوہ بھی ہم گورننس ایشوز پہ کام کرتے ہیں. تو ہم یہ جو لرننگ ہے اور یہ جو اس کے اندر جو ایکشن پلان ہے, ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام کے اندر جس حد تک ممکن ہو اس کو ایمبیڈ کر سکیں. اور میرے خیال میں یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا کہ IUCN نے تو ایک بہت اچھا کام کر دیا, لیکن اب یہ صرف IUCN کی حد تک نہیں رہ جانا چاہیے, بلکہ اس کی جو لرننگ ہے اس پروسیس کی, اور اس کے اندر جو ایکشن ایجنڈا جو ڈیولپ کیا گیا ہے وہ مین سٹریم ہو. چونکہ سیپریٹ پروگرامنگ کے ذریعے سے تو کرنا پھر مشکل ہوتا ہے, لیکن ایگزسٹنگ پروگرامز میں جس حد تک ممکن ہو وہ ایمبیڈ ہوتا چلا جائے تو وہ آسانی رہتی ہے. اب ہمارا KP میں بھی کافی کام ہے, پنجاب میں بھی کافی ہے, باقی جگہوں پہ کم ہے, لیکن جہاں پہ ہمارے ایکٹیو پروجیکٹس ہیں ہم اس کے اندر اس کو بہت کوشش کر لیں گے. اور اس دوران میں یہ جو ہماری ٹیم ہے, سائمہ صاحبہ موجود ہیں, سروت بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو ہم کسی وقت اس کو ریویو کر کے تو دیکھ لیں گے کہ ہم کیا اس میں کر سکتے ہیں. اوور آل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ, اور میرے خیال میں اسی اسپرٹ کے ساتھ باقی آرگنائزیشنز کو بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی. اوور آل بات یہ ہے کہ بھئی اس پہ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے. پچھلا فلڈ جو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات میں, جس طرح سے گلیشیئرز کا میلٹ ہو رہا ہے, تو اب اس سے زیادہ کوئی اہم چیز تو ہو نہیں سکتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان اس وقت ایک ایسے صورتحال میں ہے کہ جہاں پہ کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس بھی بہت واضح ہیں,
اور دوسری طرف گورننس کا کرائسس ہے، اکانومی کے ہمارے ایک وہ بھی حالات ہیں، پولیٹیکل کرائسس ہے. تو اس عمل میں ہمیں ایک بڑی ملٹی پرونگڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک اپروچ ایسی ہی ہو سکتی ہے کہ جس میں جو بہت نیرو سیکٹورل انٹرونشنز ہیں ان کی ایک اپنی افادیت ہے، لیکن جب آپ میکرو پکچر کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات آپ وہ امپیکٹ لا نہیں پاتے. تو اس حوالے سے ایک ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم ملٹیپل سٹیک ہولڈرز کو اور ملٹیپل جو ہمارے سیکٹرز ہیں اس کے حوالے سے اس کے لنکیجز دیکھ رہے ہوں اور ایک جامع اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں. تو بہت شکریہ، میرے خیال میں بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ زیغم صاحب بھی موجود ہیں، آپ زیغم صاحب کو بھی موقع دیجیے اور باقی لوگوں کو بھی، تاکہ اس میں اور لوگ بھی گفتگو میں شامل ہو سکیں. بہت شکریہ. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے مختار صاحب آپ نے بھی کہا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے بیسیکلی یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے. اس میں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اونرشپ اس کی بہت زیادہ ہے، بیکاز یہ کسی چیز کا کمپیٹیٹیو نہیں ہے. دس از سپورٹنگ ایوری ون جو کہ اس پرسپیکٹو سے کام کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کچھ انیشیٹیوز کی بات کی، وی آر ویری انکلوسیو، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اس کو مطلب کنٹری لیول ہم اس کو اوور آل دیکھیں کہ جو آئی ایس این کا پروگرام بہت سالوں سے کر رہا ہے اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح سے جتنے بھی آسپیکٹس ہم نے یہ مین ایریاز کی بات کریں تو ان آسپیکٹس میں ہم اس کو کتنا تو وی لک فار کہ ہم اس کو ایک کریٹو ایک اسپیس اپنی یہ رکھیں کنٹینیو کے ہر ایک سیکٹر کے حوالے سے جتنے بھی لوگ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. وی کنٹینیو ٹو بلڈ آن کنیکٹ اینڈ پروگریس. تھینک یو. جی بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ. بالکل ہم اسی طرح سے اس کو میرے خیال میں میری بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ظاہر ہے کہ آئی یو سی این تو ایک سیکٹر لیڈر ہے اس سبجیکٹ پہ، اور جو ہمارے جیسے ادارے جو اس کے علاوہ بھی بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی مطلب ہمارا اس طرح سے انوائرمنٹ یا کلائمیٹ ہمارا کم از کم ہمارا نہیں فوکس رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم اس پہ کچھ کام کرنا شروع کیا ہے، تو ہم ظاہر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور آپ کے اس ڈاکیومنٹ کی جو فائنڈنگز ہیں ان سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہی اپروچ ہونی چاہیے. مختلف ادارے مختلف کاموں میں ایکسپرٹیز ان کی ہوتی ہے، اور وہ جب کچھ اس چیز پروڈیوس کرتے ہیں تو ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ دس از فار آل آف اس اینڈ وی شوڈ بینیفٹ فرام دیٹ. تو میرے خیال میں آگے چلتے ہیں. اوور ٹو یو زبیر صاحب. سائمہ. جی سائمہ، آپ اگر مزید بات پوچھنا چاہیں، کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو. جی میرا خیال ہمارے ساتھ بہت سارے لسنرز میں سے ریکویسٹ آ رہی تھیں کویسچنس کی، تو میں چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ مس فوزیہ سے یا حماد صاحب سے جو ہمارے پینلسٹ ہیں اگر سوال پوچھنا چاہیں تو ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس وقت گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا، ابھی زیغم بھی آ گئے ہیں، تو ہم زیغم صاحب سے ذرا ضرور بات کرنا چاہیں گے. زیغم، آپ نے بہت عرصہ کلائمیٹ انوائرمنٹ پہ ان پرٹیکولر آپ نے کام کیا، اور رپورٹس بھی آپ نے مرتب کی، میڈیا کی طرف سے بھی آپ اس کو دیکھتے رہے ہیں. ہاؤ یو سی دس ڈاکیومنٹ کلائمیٹ ایکشن پلان، اگر آپ کی اس کے نظر سے گزرا ہے؟ ادروائز بھی اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، کوئی بتانا چاہیں کہ what has been your experience in Pakistan and how perhaps we can improve and players like CPDI can benefit from your experience. Zaigam sir, mic is yours. بہت شکریہ زبیر صاحب. بالکل، جو تھوڑا بہت میری بھی ایسوسیشن رہی ہے، لانگ ایسوسیشن ود آئی یو سی این ایز ویل. اور میرے خیال میں آئی یو سی این کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ میں سمجھتا ہوں، جو آئی یو سی این کو میں نے دیکھا ہے اور ایز کنسلٹنٹ کچھ پروجیکٹس اور پروگرامز میں نے ریویو بھی کیے ہیں، ڈاکومنٹ بھی کیے ہیں. آئی تھنک گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل کام ہے، اور ایسا کام جس میں بہت سی منسٹریز انوالو ہوں، پالیسی میکنگ ہو، وہ آئی یو سی این کا فورٹرے رہا ہے. تو اگین یہ والا جو کلائمیٹ کا چینج کا کام ہے، جیسے یہ ڈاکومنٹ بھی مس سائمہ نے بھی بتایا، اٹس ویری چیلنج کہ بہت سی گورنمنٹ کی مشینری کو، مختلف منسٹریز کو، گورنمنٹ کے مختلف سیکشنز کو مل کر اس میں کام کرنا ہوگا. اور پھر لیڈ ایک ایسی منسٹری لے رہی ہے جو خود بہت ایک مارجنلائزڈ منسٹری ہے.
جو خود جس کے پاس جو ہے وہ starved of resources, starved of human resource اور starved of importance اس طرح رہی ہے, اور مطلب اتنا کمزور انجن ہے اور اتنی بڑی ٹرین ہے جس نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے, اور پاکستان بدنصیبی سے پہلا جو ہے ایک کیس سٹڈی نکل کے آئی ہے کلائمیٹ چینج کے برے اثرات کی. میرے خیال ہے ایک بات بہت خوبصورت طریقے سے سائمہ صاحبہ نے اس کو ایکسپلین کیا. میں ایک چیز ہائی لائٹ اور کرنا چاہوں گا, وہ ہے کہ گرین ٹرانزیشن سے جو اپرچونٹیز نکلیں گی اس میں جینڈر کی امپورٹنس, اور اس میں پھر سول سوسائٹی کا بہت زیادہ رول ہے, کیونکہ ایک اب گوئنگ فارورڈ جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ ایک مطلب ایک بہت اس کا کلائمیٹ چینج کا شکار نظر آیا ہے, وہیں پہ پاکستان کی اپنی ایمبیشن بھی ہے اور دنیا کی سپورٹ بھی ہے کہ پاکستان گرین ٹرانزیشن کی بھی ایک بڑی اگزامپل بن کر سامنے آئے. اور ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر پرائم منسٹر نے جو سولر پاور کے بارے میں ایک پلان دیا ہے, اور اس کے ساتھ دوسرے باقاعدہ ملکوں کے ساتھ پاکستان نے پچھلے سال ڈنمارک کے ساتھ بھی ایک معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا ہے, اور اس طریقے سے ہمیں ریڈیلی سپورٹ بھی اویلیبل ہے. اب گرین ٹرانزیشن جو ہے وہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے خاص طور پہ جینڈر کے لیے کہ جہاں پہ پہلے خواتین کی شمولیت نہیں تھی, خواتین کے امپاورمنٹ نہیں تھی, ان کا حصہ اس اکانومی میں نہیں تھا. اب گرین ٹرانزیشن میں جو اپرچونٹی نکلے اس میں انشور کریں ہم کہ وہ جینڈر انکلوسیو ہوں, اس میں خواتین کو سکلز کی ٹریننگ دی جائے, اس میں خواتین کو امپاور کیا جائے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک گیم چینجر بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی ٹرانزیشن ہوتی ہے تو ہر ٹرانزیشن میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے, اور میرے خیال ہے اس لحاظ سے سول سوسائٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوگا. اور میرے خیال ہے دوسری تمام اس لحاظ سے جو پلاننگ ہوتی ہے اور جو پروجیکٹس بنتے ہیں ان پر ایک نظر رکھنی ہوگی کہ وہ مکمل طور پر جینڈر انکلوسیو ہوں. جی اوور ٹو یو زبیر صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے بڑے انٹرسٹنگ بات کی ہے, خاص طور پہ جو کلائمیٹ سمارٹ ٹیکنیکس ہیں, کلائمیٹ سمارٹ جنہیں ہم کہتے ہیں کلائمیٹ سمارٹ انفراسٹرکچر, کلائمیٹ سمارٹ ایون جو انجنز آف گروتھ ہیں, گرین اکانومی. زیم صاحب آپ کا شاید مائک اوپن ہے, آپ اس کو میوٹ کر لیجیے. جی نو اٹس فائن. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ٹیکنیکس آف پروڈکشن چینج ہوں گی which are becoming perhaps more technology oriented and especially green technology oriented, جس میں جو ٹریڈیشنل ایگریکلچر تھا which was more perhaps masculine patriarchal in its dynamics, جو نئی ٹیکنالوجی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اس کے ساتھ جو دوسری ٹیکنیکس آف پروڈکشن ہیں, یہ ایسی ہیں کہ جس میں خواتین کی انکلوژن اور ان کی ذہانت سے فائدہ اٹھانا, ان کی مینٹل کیپیبلٹی سے فائدہ اٹھانا شاید زیادہ ضروری ہو گیا. اور پاکستان جیسا ملک جہاں پہ خواتین کی اکنامک پارٹیسپیشن آلریڈی کم ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایونیو ہے جس کے اوپر مزید سوچنے کی اور اس اینگل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ویمن پارٹیسپیشن ان کلائمیٹ ایکشنز دیٹ از انشورڈ, and not only ensured that they are beneficiaries of this transition but they are actually active participants of this transition. ان کا وہ پرسپیکٹیو جو ہے وہ سارا اس میں انکلوڈ ہو رہا ہو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ حسام صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فوزیہ ہم آپ کے پاس ان کے بعد آتے ہیں اگر if he wants to ask a question, otherwise I have a question for you. یہ حسام آپ پلیز بات کیجئے, اگر آپ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں یا کامنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پلیز بات کیجئے. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. اپنا مختصر سا تعارف کروا دیجیے گا اور اپنی بات کیجیے. جی میرا نام حسام نظامانی ہے. بیسیکلی میں نے BSc ایگریکلچر
टंडो जामजर यूनिवर्सिटी सिंध से और बदीन से मेरा ताल्लुक है। तो क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है वो खुशाइन बात है कि इस पे बातचीत हो रही है। अभी आपने जैसा कि देखा होगा कि सिंध जो कि वो क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो इफेक्टेड हुआ है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड हुआ है वो कोस्टल पार्ट ऑफ सिंध, जिसमें बदीन भी इंक्लूडेड है। तो मैं बस यही बात करना चाहता था कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज पे अब बात तो हो रही है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जैसा कि LBOD सिमनाला जो कि तो उस पे आप देखें कि हर दफ़ा जब भी बारिशें होती है तो काफ़ी नुकसानात होते हैं। तो अभी भी जो हुई थी लास्ट टाइम इजिप्ट में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके बाद जो फंड्स वगैरह भी शायद मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन LBOD की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने की बात नहीं हो रही। और उसके अलावा जो सिंध के नेचुरल वेज जो है पानी के बहाव के हवाले से, तो वो भी फाल नहीं हो रहे। तो जिसकी वजह से पहले ही हमें क्लाइमेट चेंज भी इफेक्ट कर रही है, ऊपर से जो फंड्स वगैरह आते हैं तो उनकी तकसीम भी दुरुस्त नमूने से नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तो मैं समझता हूँ कि कोई ख़ास तो नहीं, लेकिन फिर भी इस मरतबा पहली दफ़ा ये हुआ है कि शेरी रहमान जो कि वो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरनेशनली सतह पर जो कि वो केस पाकिस्तान का रखा। ये खुशाइन बात है हमारे लिए कि वुमेन भी इस चीज़ में शामिल हो रही है। और दूसरी भाई ने किसी ने बात की थी कि ग्रीन एग्रीकल्चर के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह है तो उनका भी एक रोल है। वो भी हमारी जितनी भी फिजाई जो आलूदगी है उसमें, उसके अलावा जो हमारी आबी पॉल्यूशन हो रही है उसमें भी, जितने भी हमारे ये केमिकल्स जो हम यूज़ करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, तो इससे मुतासिर हो रहा है हमारा खित्ता, खुसूसन पंजाब और सिंध। इसमें बड़े पैमाने पर जो कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते, तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर भी तवज्जो दे, ताकि जो ग्रीन एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है वो हमारे मुल्क में हो, ताकि पॉल्यूशन भी कम हो सके। और क्लाइमेट चेंज के तो हवाले से वैसे भी काफ़ी दोस्तों ने बात की। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया हिसाम, थैंक यू वेरी मच। फौजिया, आप इनको किसी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी, या जो जैगम साहब ने बात की उस पर कुछ करना चाहेंगी? एक मैं जो इसमें ऐड करना चाह रहा था क्वेश्चन आपके लिए, वो ये कि शायद आपको पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आपका जो सब सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, उस हवाले से है कि पाकिस्तान इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ लैंडस्केप। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 35 के करीब, लेट मी सी, आपके पास जो जोन्स हैं एग्रीकल्चर के लिहाज से, तो वहाँ पे हर जगह पे शायद ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होंगी, लोगों की कैपेसिटीज़ भी डिफरेंट होंगी। तो इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, कैसे इसको एड्रेस करना चाहते हैं, और बाकी जो अभी तक बात हुई उस पर भी आप कमेंट करना चाहें? फौजिया, माइक इज़ योर्स। जी, थैंक यू जुबैर साहब। इसमें आई थिंक कुछ जैगम साहब की बात ऑब्वियसली सेट की जी, हमारे पास मतलब जैसे उन्होंने कहा कि कैपेसिटी, लिमिटेड कैपेसिटी के ऊपर काफी सारी चीजें हैं, और खास तौर पे अभी अगर हम देखें तो जैसे डिजास्टर्स पहले से कहीं ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो आ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और उसमें जो हम बात कर रहे हैं ये कि उससे तो कोई इनकार नहीं है कि इश्यूज हैं और बहुत ज्यादा हैं। जैसे अभी हिसाम साहब ने भी कहा कि पोल्यूशन हो रही है और बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स भी। इसमें आई थिंक जो हम इसमें कोशिश करें कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को डेवलप करने की, और जब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग एक लोएस्ट जो लेवल है, जो क्लोज टू द ग्राउंड लेवल है,
وہاں تک لے کے آئیں گے تو میرے خیال میں اس کو ہم تب ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہمیں نیچرل فرٹیلائزر اس پہ جانا ہو تو وہ پھر کوئی انڈیویجولی نہیں کر سکتا, دین اٹ ہیز ٹو بی اے میسو ایفرٹ. اور اس میں جو فارمرز ہیں اس لیول پہ بھی رول امپورٹنٹ ہے, اور پھر جو ویمن کی انوالومنٹ ہے وہ اس لیے بڑی کروشل ہے کیونکہ ویمن کا رول ایگریکلچر میں کافی زیادہ ہے. پھر آپ نے ایک بات ابھی کی کہ ڈفرینٹ زونز میں, تو ہم ایک جو آسپیکٹ بہت جس پہ آیوسن کام کر رہا ہے وہ ایکو سسٹم اپروچ ہے. ہم جو ہے وہ نیچر بیسڈ سولوشنس کو اس وقت پروموٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے نیچر بیسڈ سولوشن کے اسٹینڈرڈس بھی آیوسین نے انٹروڈیوس کرائے. دین وی آر آلسو لوکنگ ایٹ ادر آسپیکٹ, جیسے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آیوسین ریڈ لسٹ آف اسپیشیز ہے جو گلوبلی اسپیشیز کا اسٹیٹس کا مین پلیٹ فارم ہے ہر لحاظ سے. اسی طرح ابھی which is quite recent اس کے نسبت وہ ہے آیوسین گرین لسٹ آف پروٹیکٹڈ اینڈ کنزروڈ ایریاز. تو ہم یہ بھی اس اپروچ کو بھی لا رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے نیشنل پارکس اور پروٹیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو بھی اس لیول پہ سرٹیفائی کریں کہ جی یہ جتنے آسپیکٹ, کیونکہ ہمیں کلائمیٹ چینج کو مینیج کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ڈیولپ آور اون اسٹرینگس, اور ہمیں ان چیزوں کو جن ریسورسز کو ہم انجانے میں یا جانتے ہوئے بھی ضائع کر رہے ہیں یا پولیوٹ کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے سیف گارڈ کر سکیں. ہمیں اوور آل ایکو سسٹم کی ضرورت ہے, اس کو ایکو سسٹم کی ہیلتھ کی ضرورت ہے, اور وہ انسانوں کے لیے ہی ہے. کیونکہ اگر ابھی ہم بیلنس خراب کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج کے امپیکٹ ہمارے لیے زیادہ ہو رہے ہیں. گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں تو یہاں فلڈز آ رہے ہیں, اور ایک ٹائم میں جب ڈراؤٹ ہو رہا ہے تو ہمارا وہ بیلنس خراب ہو رہا ہے. تو وی نیڈ ٹو ایکچولی فوکس آن لینڈسکیپ اپروچ کے اوور آل لینڈسکیپ میں جتنے بھی آپ کے کمپوننٹس ہیں وہ کس طرح سے آپس میں ریلیٹڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور ہاؤ وی کین کنزرو اینڈ سپورٹ. اور اس میں ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا, be it the government and be it the civil society at any level. Organizations ہم اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں ایک کولیبریٹو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو. بہت شکریہ فوزیہ, آپ نے بہت ڈیٹیل سے چیزوں کو اس کے اوپر بات کی, اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ کون سے ایکشنز ہیں اور اپروچز ہیں جو آئی یو سی این پاکستان میں لے کے آ رہا ہے. آئی تھنک ون آف دی پرہیپس sort of wonderful thing which IUCN has ever done, IUCN was thinking of all these problems much ahead of time. مجھے یاد ہے 98-99 میں, بلکہ اس سے پہلے بھی 92 میں جب پاکستان کی نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی بن رہی تھی تو IUCN کے ایکسپرٹس نے اپنے گلوبل ایکسپیرینس کے ساتھ, ان کے سائنسٹسٹ نے یہ تمام واٹر فلو سے لے کر ہر چیز پہ وارن کیا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ 2030 تک پاکستان میں واٹر کوالٹی اور واٹر کی اویلیبلٹی پر کیپٹا جو ہے وہ ایک چیلنج بنے گی, اور اس کے لیے اس وقت بھی اسٹریٹجیز بنا رہے تھے. تو یہ انٹرنیشنل کوآپریشن شاید پاکستان جیسے لیس ڈیولپڈ اکانومیز کے لیے بڑا فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے اگر ان تمام وارننگز کو جو ایکسپرٹس آپ کو دے رہے ہیں ان کو ٹائملی ہم ایڈریس کریں, نہ صرف پالیسی ایکشنز کے تھرو بلکہ اپنے لوکل ڈیولپمنٹ ایفرٹس کے ساتھ بھی کریں. اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سیف اللہ صاحب نے, سیف اللہ چودھری نے. He has been associated with the development sector since two decades, I think. ILO کے ساتھ بھی رہے, میں تو ان کو اس حوالے سے بھی جانتا ہوں. تو سیف اللہ صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں, کامنٹ دینا چاہیں, کویسچن پوچھنا چاہیں, مائک از یورس. زاہد صاحب آپ کے پاس اس کے بعد میں آتے ہیں. Thank you so very much, Zubair Saab. Very interesting discussion and conversation going on. But first of all, I must congratulate Fawzia from IUCN and Climate Change and Direction Plan کے حوالے سے. بڑا انٹرسٹنگ یہ کام ہے, مجھے بھی موقع ملا تھا اس کو دیکھنے کا, تھوڑا بہت انپٹ دینے کا. پچھلے چند سال, انفیکٹ لاسٹ 7 years میں جنڈر ایکوالٹی پہ کام کرتا رہا ویسٹ افریقہ, لیٹن امریکہ میں, فرام پلان انٹرنیشنل کینیڈا کی طرف سے. کچھ میری ابھی ایک ریسنٹ میں نے ایک اسٹڈی کی ہے IRC کے لیے, جو کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ آیا ہے ان فلڈس کی شکل میں, اور رورل سندھ میں, اینڈ پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ میں, اور بلوچستان اور KP میں بھی. تو اس کی وہ جینڈر ایکوالٹی اینڈ ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کی اسٹڈی تھی. تو ایک چیز جو مجھے بڑی اس میں ٹیک اوے جو لیسن ہے جو سامنے آیا وہ کہ اس کا امپیکٹ جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں پہ ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے, عورتوں پہ, لڑکیوں پہ, آدمیوں پہ, مردوں پہ, ٹرانسجینڈر پہ ڈفرینٹ امپیکٹ آ رہا ہے. تو جب تک
ہم ان یونیک چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز کو اسٹریم لائن نہیں کریں گے تو شاید براڈر ٹرم جب ہم یوز کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا یوز ہے یا گرین ایگریکلچر کا یوز ہے یا اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز ہے، اٹس آل ویری گڈ اور یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جس پیٹریارکی کے اندر ہم لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں، جس پہ خواتین اور بچیاں خاص طور پہ ایڈولسنٹ گرلز ان پرٹیکولر وہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز سوسائٹی نے کیا بنا رکھی ہیں، وہ جینڈر نارمز ہیں کیا. یہاں تک ہمارے جو رسپونڈنٹس ہم جب ان سے بات کر رہے تھے، موبائل فون کے استعمال پہ پابندی ہو جاتی ہے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایڈولسنٹ گرلز کے لیے. یا وہ پاورٹی کی وجہ سے نہیں ہے یا سوشل نارمز ایسے ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کی موبلٹی کے اوپر چیلنجز آ جاتے ہیں، آپ کے رولز اینڈ رسپانسبلٹی، کیئر رسپانسبلٹی کا برڈن اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور جس کے اوپر آدمیوں اور لڑکوں کو ہم انکریج ہی نہیں کر پاتے کہ پازیٹیو میسکولینٹی یا نان وائلنٹ میسکولینٹی رکھیں اور جینڈر ایکوالٹی کی بات کریں کہ جہاں پہ کیئر رسپانسبلٹی خالی عورتوں اور لڑکیوں کی ذمہ داری نہیں ہے. تو جب آپ اس کو اس برڈن میں رکھیں گے، اس کو ٹائم پاورٹی کے ایشو میں رکھیں گے، ان کو موبلٹی کے ایشوز پہ رکھیں گے یا باقی جو پیٹریارکی کے نارمز اس میں رکھیں گے، تو یہ جتنی بھی ہم اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں ان تک ان کا ایکسیس ہو سکے گا، نہ اس کو ریسورسز پہ، نہ وہ کنٹرول کر سکیں گے. اس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے، کہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر چاہے وہ ہاؤس ہولڈ لیول کی ڈیسیژن میکنگ ہو، کمیونٹی لیول کی ڈیسیژن میکنگ ہو، ایگریکلچر فارم کو کیسے مینیج کرنا ہے آپ نے، اس میں ان کا رول کیا ہونا ہے، تو کیا وہ خالی فنکشنری ہیں یا وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر بھی شامل ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ جو ایک جنرل تھنکنگ ہوتی ہے نا، ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے عورتوں اور لڑکیوں کو، خاص طور پہ کمیونٹی لیول کی ڈیسیژن میکنگ کے اوپر بھی. اب چاہے آپ کلائمیٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، آپ اس کی پریونشن سے یا ریزسٹنس بلڈ کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، تو ان کمیونٹی فورم میں اگر آپ آدھی آبادی کو ہی نہیں رکھیں گے تو وہ جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہوں، آپ ان کو وہ اسپیس نہیں دے رہے، گھروں کے اندر بھی نہیں ہے. دا ایشو آف جینڈر بیس وائلنس کا اتنا وائڈ اسپریڈ ایشو ہے، جب بھی کلائمیٹ چینج آتا ہے نا تو وہ جیسے کووڈ کا ایشو آیا تھا تو گلوبلی یہ بات ہوئی تھی کہ ایک تو پینڈیمک ہے جو کہ کووڈ کی ہے، اور دوسری شیڈو پینڈیمک ہے وہ وائلنس کی. اتنا بڑا وائلنس سب کو آتا ہے. آدمیوں کی جابس ختم ہو گئی ہیں، جب وہ جابس ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. اگر آپ سندھ میں جا کے اب لوگوں سے، آدمیوں سے، عورتوں سے پوچھیں جن کی لائیولیہڈ ایگریکلچر، بزنس، جابس دے ہیو لاسٹ اٹ، اس کا ایک ریزلٹ ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ وائلنس پہ جا رہے ہیں، چاہے وہ امنگ مین ہو، بٹ مور اس کا زیادہ جو سروائیور بنتے ہیں، زیادہ جو اس کا شکار ہوتے ہیں وہ خواتین اور لڑکیاں بنتی ہیں. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے بیسکلی ہیئر از کہ اٹس اے گریٹ تھنگ کہ IUCN از ٹاکنگ اباؤٹ جینڈر ایکشن پلان ان اوور آل سارٹ آف کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو یہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں نا، جہاں پہ جو ان کی لیوڈ لائف ہیں عورتوں کی اور لڑکیوں کی، چاہے وہ ان کے رول رسپانسبلٹیز ہوں، ایکسیس ٹو ریسورسز ہو، ڈیسیژن میکنگ ہو، 5 ڈومینس کی ہم بات کرتے ہیں. چوتھا فار ایگزامپل سوشل نارمس ہو، یا پھر جو ڈیوٹی بیررز ہیں، جو گورنمنٹ کے ہیں یا سول سوسائٹی کے ہیں یا فارمل ہیں یا انفارمل ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہو جائے، چاہے وہ ایلڈر ان دا فیملی، کمیونٹی لیڈر، ریلیجیس لیڈرز، وہ کس طرح، یا ایلڈرلی وومن، وہ کس طرح جینڈر رولز کو لمٹ یا پرپیکچویٹ کروا رہے ہوتے ہیں. یہ سارا ایک ایکو سسٹم، فوزیہ کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ جو ایکو سسٹم پورا جو بنا ہوا ہے نا، اس کے اندر اگر ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو جتنے بھی ہم کوشش کریں سروسز پہنچوانے کی یا ان کو امپاور کرنے کی خواتین کو ود کلائمیٹ چینج کی ڈبیٹ کے اندر، تو وہ perhaps they may be futile. تو اس لیے کوشش ہے کہ ہمیں یہ جو جینڈر نارم یا سوشل نارمز ہیں ان کو ضرور ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ زبیر. تھینک یو سیف اللہ صاحب، آپ نے بہت امپورٹنٹ آسپیکٹس کی طرف اشارہ کیا اور مجھے یہاں سے بات ذہن میں آئی کہ لوگوں کی جو لائف ہے دیٹ از ٹوٹل، دیٹ از کمپریہنسو. سیکٹر ہمارا ایشو ہے، وی آر کلائمیٹ، ہماری انٹری پوائنٹ شاید کلائمیٹ ہو سکتا ہے، ہماری انٹری پوائنٹ جو ہے وہ جینڈر کا پرسپیکٹو ہو سکتا ہے، لیکن پیپل ایکسپیرینس اٹ ایز دیئر لائف. اور جیسے وائلنس کا آپ نے تذکرہ کیا، بے شک اس میں ڈائریکٹلی اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ون آف دی امپلیکیشنز آف کلائمیٹ چینج تھرو جاب لاسز اینڈ ادر کائنڈ آف اسٹریسز
دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ IUCN یونیکلی پلیسڈ ہے اپنے ٹرائی پارٹائٹ ورکنگ اپروچ کی وجہ سے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرے, بیکاز گورنمنٹ از ٹوٹل. گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر جو ہے, دے ہیو آل دا ریسورسز وچ آر پاسبل. جو جس طرح اس ملک میں جہاں تک پہنچے ہیں, جو ہم نے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس بنائے, دے کین فنکشن ان اے ویل کوآرڈینیٹڈ وے. تو جو ہمارے ادارے ٹرائی پارٹائٹ طریقے سے کام کریں, کہ سول سوسائٹی بھی ہے, ڈونر سول سوسائٹی, گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر, تو یہ ان تینوں کو ملا کے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کے پوائنٹس جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ایسے انٹرسیکشنالٹیز جو ہیں اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ فوزیہ کے لیے شاید یہ ایک طرح سے ایک اچھا فیڈ بیک اور کامنٹ بھی ہے, اور اس ڈاکیومنٹ کو ایوالو کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. زاہد صاحب, کائنڈلی آپ, مائک از یورس ناؤ. آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں, کوئی بتانا چاہیں, آپ پلیز بات کیجیے. تھینک یو زبیر صاحب. میں آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی کہ یہ کلائمیٹ سمارٹ جو آگے چیزیں آ رہی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی, اور آگے جو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, اور جو سیف صاحب نے ابھی بات کی ہے اس کے اوپر تھاٹ ایکسپیریمنٹ کے طور پر بھی, اور ویسے بھی چونکہ میں چیزوں کو ذرا ہاف گلاس فل جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھتا ہوں, تو آئی سی کہ آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود چیلنجز جو جینڈر کے حوالے سے ہیں, جو سیف صاحب نے بڑے ایلیکوینٹلی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. لیکن اگر ہم آپٹیمسٹکلی دیکھیں چیزوں کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے, تو پچھلے اوور اسپین آف سے 25 ایئرس 30 ایئرس دیکھیں تو ہماری سوسائٹی بہت زیادہ مونولیتھک نہیں ہے, چینج ہوئی ہے بہت, اینڈ ان مینی کیسز فار بیٹر. اور جو ان چیزوں کو رکھتے ہوئے سامنے میرا سوال ہے فوزیہ صاحبہ کے لیے, نمبر 1 اٹ واز ویری لرننگ ایکسپیرینس ان کو سنتے ہوئے چیزوں کو, اور جینڈر ایکشن پلان جو ہے, تو ود ان جینڈر ڈبیٹ جو ہے میں اکثر دیکھتا ہوں جہاں پہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جینڈر کے اندر بھی جب ہم, اور میں نے جو ڈاکومنٹ بھی دیکھا تھا تھوڑا سا یہ, تو اس میں مجھے جو فیمیلز ود ڈسبلٹیز ہیں, اور ان کے اندر بھی پھر فیمیل ود ڈسبلٹیز جو ہے تو ان کی نیچر آف ڈسبلٹیز کے حوالے سے ان کی ایکسیس نیڈز ہوتی ہیں, اور ان کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 20 سال میں بہت بڑی چینج آئی ہے, اگرچہ ہماری سوسائٹی کا اپنا فوکس اس سائڈ پہ ہے نہیں, اور ایون ود ان جو ہمارے جینڈر ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی میں نے دیکھا کم ہے, کہ بہت ٹیکنالوجی از اے گریٹ لیولر. تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جو ویل چیئر یوزرز ہیں اور بلائنڈ جو ہیں, بیکاز آف دا ایکسیس, یہ جو اسسٹیو ٹیکنالوجی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ہے, دے ہیو بین ایبل ٹو overcome all those barriers جو ان کی ڈسبلٹی کی وجہ سے بھی ہیں جنرلی جو ہوتی ہیں ان کو, اور جو سوسائٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ بھی, اور جو تو وہ have been able to join main stream. وہ ابھی ٹائم نہیں ہے ان کے ایگزامپل دینے کا, لیکن is there any specific way in this plan that the issues of women with disabilities have been addressed, اور ان کو کیسے ہم نے آگے اس ساری ڈبیٹ میں اور آگے جاتے ہوئے ہم نے لے کر جانا ہے. جی تھینک یو. آئی تھنک اٹس ڈیفینیٹلی ویری امپورٹنٹ ایریا, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وائلنس انہینس ہو گیا, بلکہ اس میں وی آلسو ہیڈ سم سیشنز جو کووڈ ٹائم کے دوران بھی تھے, اور یہ کہ وہ بھی ایک سٹریس ایک فیکٹر تھا, اور اس پہ بھی وائلنس. تو جو امپیکٹ ہے, جو کہ ہم جو پہلی ایفرٹ یہ کریں کہ جو امپیکٹ خواتین پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کا یا کسی بھی چیلنج کا, اس کو ہم بھی کم کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ کہ جہاں جہاں بیریئرز ہیں, جیسے اگر کوئی ڈسیبلٹیز ہیں یا کوئی بیریئرز ہیں, ان کو بھی اس حساب سے ایڈریس کیسے کر سکیں, کیونکہ ہم انکلوسیو اپروچ کی بات کریں. اور جو انکلوسیو پالیسیز ہیں, دیٹ از دا فرسٹ تھنگ کہ آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ, جیسے بات بھی ہوئی کہ وی ورک ود گورنمنٹ, اور ہماری اس میں اپروچ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے government is custodian for all of this and they are the ones who are continuing with this. تو ہم نے اگر 1992 میں نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی بنائی تھی, جو آج بھی ویلڈ ڈاکومنٹ ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسی کہیں نہیں بنی, اور وہ جو پالیسی لیول ہے وہ
जरूरत है गवर्नमेंट जो है वो उस पॉलिसी के अगेंस्ट फिर आगे चीजों को मतलब एक्शन में ला सकती है. तो दैट इज एरिया जो हम इंक्लूसिव पॉलिसी की बात कर रहे हैं इन ऑल ऑफ दी सेक्टर्स, कि चाहे आप फूड सिक्योरिटी पे हो या इसमें हो, तो आप वो देखें कि जो उनकी जहाँ कहीं कोई चैलेंजेस हैं, डिसेबिलिटीज हैं, कोई और ऐसे इश्यूज हैं, उनको आप एड्रेस करें कि क्या वो पॉसिबिलिटी है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं. क्योंकि कुछ रोल ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है कि जी वो खवातीन लिखें. जैसे कॉटन पिकिंग है, यू वुड हार्डली सी एनी मैन की वो कॉटन पिकिंग. फिर देन नॉट टू कंपेयर बट जनरली ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे रोल्स जो कि खवातीन हाउस होल्ड लेवल पे वो करती हैं, men would do those but only when they are getting paid for that. Women are doing it for free at the household level. तो हमें थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव को, मतलब नॉट टू मोनेटाइज के जी आप उनको पैसे जरूर देना शुरू करें, बट ये कि उसकी एक्नॉलेजमेंट एटलीस्ट उस लेवल पे आए कि दे गेट दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आल्सो, जो कि उनको और वो उनको एनकरेज भी करे, उनको एम्पावर भी करे, उनको स्ट्रेंथन भी करे, उनकी पॉजिटिविटी भी बेहतर बनाए, और चाहे वो हेल्थ का एस्पेक्ट हो या कोई और चैलेंजेस हो, उन सब चीजों को भी वो एड्रेस कर सकता हो. तो बिल्डिंग देयर कैपेसिटी जहाँ पे जरूरत है, मेन एंड वुमेन बोथ, आई फील कि जहाँ पे भी डिसएडवांटेज है उनको हम उसमें एड्रेस करें, और जो इंक्लूसिव पॉलिसी एंड अप्रोच है वो, और फिर देन इफ वी हैव दैट प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट के लेवल पे मेन स्ट्रीम हो कि जी अच्छा मॉनिटर हम कर रहे हैं और उसमें हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं है, तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जी how are we improving it. मैं थोड़ा सा ऐड यहाँ पे ये करूंगी कि we are also launching a gender and climate portal जो कि इस पे लॉन्च होगा, और उसको हम gradually we will be strengthening that, जिसमें हम फिर eventually ये लेकर आएंगे कि ये डेटा भी हम उसके साथ एसोसिएट कर सके. एंड इफ इट वर्क्स आउट कि जो हम गवर्नमेंट के साथ इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली एक टाइम पे ये हमारा ओवरऑल रिफ्लेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स और चीजें हैं उनसे भी इसमें डेटा आए और हम उसको एक कम्प्रिहेंसिव चीज बना सकें. तो दिस वुड बी फॉर एवरीवन कि जो एक्सेस करना चाहे उसको बहुत डेटा अवेलेबल भी हो, और एंड वी कैन एक्चुअली मॉनिटर दैट, और मतलब एट एनी लेवल ऑफ रिपोर्टिंग वी कैन आल्सो डू दैट. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उससे बेहतर हो जाए. थैंक यू. थैंक यू फौजिया, बहुत शुक्रिया. मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बात आगे बढ़ाने से पहले. IUCN की ये जो जुस्तजू है, IUCN की जो एफर्ट है, होपफुली ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए, विमेन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये फ्रूटफुल साबित होगी और आने वाला वक्त माजी से और बेहतर होता जाएगा. इसके लिए आपका वक्त देने का और इसको एक्सप्लेन करने का बहुत शुक्रिया. तो आगे चलते हैं. सिंधु साहब ने बात करने के लिए माइक रिक्वेस्ट किया था. सिंधु साहब अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाइएगा और उसके बाद अपना कमेंट या क्वेश्चन रखिए प्लीज. Assalamu alaikum. My name is Sindhu Abba Sevo. Basically, I'm from Hyderabad. Currently, I'm enrolled in gender studies. I'm doing MPhil. मैं सिर्फ ये एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम ना औरतों के हुकूक के हवाले से बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि अभी मैम ने कहा कि हाउस होल्ड वगैरह जो भी काम वगैरह होती हैं, इसी तरीके से वायलेंस वगैरह की जो बात होती है, मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को देख रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, और मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं लाइक वायलेंस अगेंस्ट मैन डू एग्जिस्ट इन अवर सोसाइटी. तो हमें इस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहिए. और जैसे कि हमारे पाकिस्तानी लॉ में या डिफरेंट जो NGOs वगैरह हैं, लाइक जो मैंने देखा है, पॉसिबल है कि एज ए स्टूडेंट शायद मैं गलत हूँ या मुझे वो एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला, लेकिन इस तरह की कोई भी पॉलिसी या इस तरह की कोई भी लॉ या इस तरह का कोई भी NGO नहीं है पर्टिकुलरली जो मर्दों के हुकूक के बारे में या उन पे जो तशद्दुद या जो वायलेंस वगैरह होता है उसके बारे में बात करें. तो मैम अगर आप यही सारी चीजें जो आपने कहा कि आप एक पोर्टल वगैरह बनाना चाह रही हैं, तो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि सिर्फ अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में ना मर्द और औरत और ट्रांसजेंडर्स वगैरह सारे आ जाते हैं, तो प्लीज उन चीजों को भी हाईलाइट कीजिएगा और उनको भी अपने साथ रखिएगा ताकि पता लगे. इक्वलिटी और इक्विटी की जो बात होती है तो वो दोनों तरफ होनी चाहिए ना. लाइक मोस्ट ऑफ द वुमेन, सी आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट अगेन, मैं बस ये बात कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी फेमिनिस्ट मूवमेंट हैं जिनकी वजह से हमारे माशरे में मैंने देखा है कि मर्द हजरात जो हैं वो सफर कर रहे हैं. तो प्लीज इस चीज को भी देखिएगा. थैंक यू सो मच. जी थैंक यू.
اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے بیسیکلی ہم جتنی بھی بات چیت ہوئی اس میں نے کہا انکلوسیو اپروچ. تو انکلوسیو کا مطلب ہے کہ سب کو اس میں شامل کر کے ہم نے جب کنسلٹیشنز کی تھی تو اس میں ہم نے ٹرانسجینڈر کو بھی انوائٹ کیا جو جہاں تک ہماری ایکسس ہوئی اور جہاں پہ پاسبل تھا. اور اس میں مقصد بالکل یہ ہے کہ all those are disadvantaged they come under gender اس میں. تو ہمیں مطلب بالکل آئی انڈرسٹینڈ اور اس میں ایسا ہے کہ جی بہت سی جگہ پہ مین جو ہے وہ مارجنلائز ہوں گے اور اس کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے, بالکل اس سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن جب ہم ویمن اسپیسیفک کچھ چیزوں کے لیے بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی comparatively ایز میں نے جیسے کہا کہ women are disproportionately affected کیونکہ in most cases جو بھی اسٹڈیز ابھی ہوئی اس ریسنٹ فلڈ میں وہاں خواتین زیادہ امپیکٹ ہوئی اور باقی بھی ڈیزاسٹرز میں جب کوئی ایسے سینیریو ہوا تو they were more on the forefront کیونکہ شاید وہ اس لیے کہ وہ ایک فیملی کا ایک پورا یونٹ ہے سارے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا ان چیزوں کی ذمہ داری زیادہ ان کے اوپر ہوتی ہے. تو وہ اس حوالے سے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جی اور پھر ان کو کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو جنرلی مطلب ناٹ ان ایوری ہاؤس ہولڈ وی کانٹ کاؤنٹ دیٹ بٹ یہ کہ وہاں پہ ڈیسیجن میکنگ میں دے ہیو یوزلی لیس پاور. مطلب میں اگر اپنے کیس میں کہوں گی تو میں کہوں گی میرے پاس تو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہے لیکن ناٹ ان ایوری ہاؤس ہولڈ. تو ہمیں تھوڑا سا جب ہم کمپیریٹیو اس کو دیکھنے لگتے ہیں تو پھر دین وی سی کہ جی اچھا یہ اگر لوئر اس پہ ہیں وی برنگ دم ٹو پار اور پھر ہم ایکوٹی کی بات کریں کہ اچھا جی ہاں. اور اس میں یہ کہ ایٹ لیسٹ آپ کو اگر ڈیسیجن میکنگ کی اتھارٹی ہے یا اس کی اپرچونٹی ہے تو دے کین ایٹ لیسٹ ڈیسائیڈ کہ ہاں وہ یہی کرنا چاہتے ہیں. بے شک بہت سے ایسپیکٹ پہ اس ایگزامپلس میں اتنا نہیں جاؤں گی لیکن یہ کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس چوائس ہو کہ اچھا ہاں یہ اپنی چوائس سے وہ کریں تو وہ خوشی سے شاید وہی کام کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کا کام بدل دیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو اپرچونٹی ہو چوائس ہو اور اس میں پھر وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. تو وہ جو 50% پاپولیشن کو چھوڑ دینے والی بات بھی نہیں ہو اور ہم مین کو مارجنلائز بھی بالکل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ it can't be done alone, it has to be participatory, it has to be inclusive. اور جب تک مردوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بلڈ ہوگی تو وہ جوائنٹ جو کولیبریٹو چیزیں ہیں وہ نہیں پاسبل ہیں. تو اس لیے دس از آل اباؤٹ ٹوگیدر ڈوئنگ اٹ ٹوگیدر. تھینک یو. جی بہت شکریہ فوزیہ, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ کوئی بھی جو ایکشن پلانز ہیں ان میں شاید ایکوالٹی بھی امپورٹنٹ ہے بٹ ایکولائزنگ ایفرٹ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جینڈر کی جب ہم یہ جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ ایفرٹس ہیں جو سوسائٹی کو ایکولائز کرنے کے لیے ضروری ہیں. اس میں افرمیٹیو ایکشن بھی شامل ہے کہ جو ویکر سیکشنز آف سوسائٹی ہیں جو انڈر کلاس ہے اس کو آپ مین اسٹریم کر رہے ہوں, نہ صرف ڈیسیژن میکنگ میں, اس کی امپلیمنٹیشن میں, ان کی ریویوز میں ان کی میننگ فل پارٹیسپیشن جو ہے وہ انشور کر رہے ہوں. دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ کہ ایکول ٹریٹمنٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایکولائزنگ ایکشنز آر ایکولی ریکوائرڈ. ہمیں اور ایک منٹ امرین آپ دیکھیے گا اگر آپ تانیہ کو مائک دے سکیں. تانیہ میں آلسو لائک ٹو کنٹریبیوٹ ان دس ڈسکشن. اور کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے, سائمہ آپ بات کرنا چاہیں, مختار صاحب بات کرنا چاہیں تو آپ پلیز انمیوٹ کیجیے, بات کیجیے. میرا خیال ہے اگر ہاں تانیہ بات کیجیے. جی میں تھوڑا ابھی بھی آئی ہوں تو اگر میں ڈسکشن کو تھوڑا سن لوں تو پھر میں بعد میں بات کروں گا. تو جی ضرور. بنیادی طور پہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ کلائمیٹ چینج جینڈر ایکشن پلان پہ ہے which IUCN has actually prepared for the government of Pakistan for Ministry of Climate Change. بنیادی اس کا یہ تصور یہی ہے کہ جو کی ہمارے سیکٹرز ہیں نیشنل لائف کے, اس میں جینڈر جو ہے وہ انکارپوریٹ ہو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. تو بنیادی طور پہ جو ہم نے 6 بیسیکلی سیکٹرز کی بات کی. ایک اس میں ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا ہے, دوسرا ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکیورٹی ہے, تیسرا فارسٹ اینڈ بایو ڈائیورسٹی ہے, پھر انٹیگریٹڈ
کوسٹل مینجمنٹ ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے, انرجی اینڈ ٹرانسپورٹ ہے. تو آپ چونکہ سندھ کے حوالے سے میں نے آپ کو مختلف اسپیسز میں گفتگو کرتے سنا ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی, تو اگر آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وین ایور اٹ از کنوینئنٹ فار یو آپ ضرور چپ ان کیجیے اور بات کیجیے. سائمہ آپ کے لیے مائک ہے, آپ آگے جیسے آپ روٹیٹ کرنا چاہیں, جیسے آپ بات کرنا چاہیں, خود ایڈ کرنا چاہیں آپ پلیز. جی بہت شکریہ. میرے خیال سے اس میں فلڈ کے حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے. جو ابھی فلڈ آیا ہے اس میں ویمن آر ویری مچ افیکٹڈ. تو جو ہے میں نے 2005 کے جو زلزلہ تھا اس میں نے کام کیا تھا. میرے پاس پہلے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ امپاورمنٹ آف ایڈولسنٹس کا پروگرام تھا. اس کے بعد میرے پاس تھا UN ہیبیٹیٹ کا, اور جو ہے ڈفرنٹ آرگنائزیشنز اس میں رورل ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا پروجیکٹ تھا. تو وہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا. تو اس میں وہ ویمن پہ فوکس تھا کافی, اور ان کے جینڈر کے حوالے سے اس میں جینڈر انکلوسیو تھا. اور ظاہر ہے جو بھی کوئی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی بھی ایکشن پلان بنے گا تو اس کو ویمن کو ان سے باہر, یا یہ جینڈر جو ہوتی ہے اپروچ, اس کو باہر نہیں کیا جا سکتا, اور اٹ ہیز ٹو بی جینڈر انکلوسیو اور جینڈر بیسڈ ہونا چاہیے. تو اس میں یہ ہے اٹ بیکمس مور ڈیفیکلٹ, کیونکہ ہمارے رورل ایریاز میں جو خواتین کی موبلٹی ہے یا ان کی ویزیبلٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو اب ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کیونکہ بہت زیادہ ایک جو ہے سیکلوڈیڈ اور الگ تھلگ ایک معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے بھی معاشرے کا حصہ وہ نہیں ہوتی. تو جب ایسے ڈیزاسٹر سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ ایک جو ہے وہ پریپیئرڈ نہیں ہوتی اس چیز کے لیے. جیسے کوئی بڑا ہو, جیسے زلزلہ آتا ہے یا جیسے یہ فلڈس وغیرہ آتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ وہ افیکٹ بھی بہت ہوتا ہے. اور اس میں یہ جو ڈفرینسز ہوتے ہیں جینڈر کے وہ بھی بڑا اسٹارکنگ ہوتے ہیں, اور وہ بھی بڑا رول پلے کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے جب ہم زلزلے کے لیے جو 10 سٹیز بنی تھیں, تو وہ 10 سٹیز اس میں بہت آسان تھا, کیونکہ وہ بڑی ایک, کیونکہ اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر پہلی دفعہ آیا تھا. تو اس میں جو ہے سب کے سب جو UN ایجنسیز کام کر رہی تھی, اور سارے ادارے کام کر رہے, پوری دنیا کی آپ کو پتا ہے کہ ساری ایجنسی سب جو ہے NGOs INGOs سب آئے ہوئے تھے. تو کافی کلسٹر اپروچ تھی اس میں. تو 10 سٹیز بنائی گئی تھی, اور اس میں جو ہے سارے پروگرامز جو بھی ہوتے تھے اسی میں چلتے تھے. یہاں پہ تھوڑا ڈفرنس ہے کہ یہاں پہ ود ان کمیونٹیز ہی کام کرنا ہے, جو کہ اٹس اے مچ بیٹر اپروچ, کہ اس سے ریہیبلیٹیشن اور یہ ریکنسٹرکشن ساری چیزیں زیادہ جلدی ہو سکتی ہیں. اور جیسے ایگریکلچر پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. تو ابھی تو میں جیسے نا پریزنٹلی میں پنجاب میں رہتی ہوں, تو I was seeing کہ there were many fruits, تو مجھے کسی نے کہا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے آج کل. تو میں نے کہا کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ لائک بنانا کتنا سمپل سا فروٹ ہے, وہ اویلیبل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سندھ سے آتا ہے تو وہ آج کل نہیں آ رہا شاید. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایگریکلچر کافی ڈسٹرب ہو گیا ہے سندھ میں. اور بہت سارے جو جیسے مڈل کلاس کے بھی لوگ تھے نا, وہ کافی افیکٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ. اور جیسے زراعت کی وجہ سے اب ان کا کراپ جو ہے سارا چلا گیا, یہ چیزیں چلی گئی ہیں. تو اس حوالے سے یہی ہوتا ہے. اور جو ہے ایک سوشل فیبرک ہوتا ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتا ہے. اب اس میں جیسے زلزلے میں یہ ہوا تھا کہ کافی ایسے مرد تھے جن کی اگر بیویاں کی اگر فرض کریں کوئی ایکسیڈنٹ, وہ جو اس کے زلزلے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کچھ اور اس طرح کی چیز ہو گئی, تو انہوں نے دوسری شادیاں کر لی تھی اسی وقت. اور کچھ نے یہ کہا اپنی فیملی کو, جو پہلے اپنی فیملی سنبھال رہے تھے, تو ان کو انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں افورڈ کر سکتے پوری فیملی کو سنبھالنا. تو وہ کیا کیا انہوں نے کہ اپنے بچے اور بیوی لے کے الگ ہو گئے اپنی فیملی سے, باقی جو ماں باپ بہن بھائی. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی دیکھتے, حالانکہ گورنمنٹ کے پروگرام چل رہے ہیں اور جیسے IUCN کے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ہے کہ یہ چیزیں اتنی ویزیبل نہیں ہوتی ہیں. جو سوشل لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں ویزیبل نہیں ہوتی ہیں, وہ کمیونٹیز کے اندر جا کے دیکھنی پڑتی ہیں, ان کے گھروں تک جا کے دیکھنی پڑتی ہیں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو باقی میں ڈسکشن سننا چاہوں گی آگے, اور اگر مجھے کوئی چیز لگی تو انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ رانیہ, تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو.
آپ دوبارہ بھی جب آپ کا چاہے دل اب ضرور بات کیجیے گا جیسے موقع بنتا ہے. امرین دیکھیے اگر ریحانہ بھی تشریف لائی ہیں, اگر ریحانہ مائک ایکسیپٹ کر لیں, اور اگر ہمیں مائکس روٹیٹ کرنے پڑیں تو پلیز آپ لوگ برا نہ مانیے گا. زیزک آپ اگر کچھ اس میں بات ایڈ کرنا چاہیں, آپ مختصر سے اپنا تعارف کروا دیجیے اور بات کر لیجیے پلیز. اچھا, میں دیسی چیزیں مچ نیڈیڈ بھی ہے, ایگریکلچر کنٹری ہے, نیچر سے کافی وابستہ ہیں ہم لوگ. یہ جو نا پرسپیکٹو ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے کے اندر ایکو فیمنزم یا فیمنزم کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, وہ سارا کچھ یہاں پر ہو سکتا ہے بیکاز پرٹیکولرلی وی آر سملر ان ٹرمز آف ایگریکلچر اینڈ ہماری جو بھی رورل سائڈ ہے وہ کیونکہ ہم نے ایون دیکھا ہے کہ جو جی ایم اوز ہیں یا جو بھی فرٹیلائزر کا اتنا ایکسٹینسو یوز ہے یا جو بھی نیو پیسٹیسائڈز آ رہے ہیں وہ بڑے نیچر کو افیکٹ کر رہے ہیں اور دے آر الٹیمیٹلی افیکٹنگ دا وومن لائف آلسو. اور جو ہے نا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ایکٹیویزم جو ہے وہ وومن سائڈ پہ آنی چاہیے, وومن سائڈ اویئر ہونی چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ میل کا ذہن جو ہے نا وہ زیادہ کنزیومرسٹک ہے اور زیادہ جو ہے وہ کمیونٹی میں نا ایک نا پروسیس کرتا ہے, تو وہ کافی کنزمپشن اور صارفیت کی طرف ہے, جبکہ وومن کا جو ایک نا اسپیشل کیئر ہے ان کے مطلب ساری مطلب انڈرسٹینڈنگ میں کیئر گیور کا نام لے کے میں وہ ان کے ایک ٹریڈیشنل رول کو نہیں جسٹیفائی کر رہا, میں اس جنرل رول سے ایگری نہیں کرتا, بٹ میں یہ نہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر پھر بھی جو ہے نا ایک تخلیقی عمل, کیونکہ دونوں میں نا ہے نیچر میں بھی اور وومن میں بھی, تو وہ اس چیز کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. تو نیچر کی طرف ان کا جو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس لیے ریڈیکل فیمنزم ایکو فیمنزم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور اس کو ٹرولی ایک جو ہے نا فیمیل اونلی گروپ تصور کرتی ہے, فیمیل اونلی اسٹڈی تصور کرتی ہے. مطلب میل سوچ ہی نہیں سکتا نیچر کے بارے میں, کلائمیٹ چینج کے بارے میں میل جو بھی کچھ کر رہا ہے یہ سارا کچھ ڈرامہ کر رہا ہے. ایک نیا جو ہے نا وہ ایک انڈسٹری انٹروڈیوس کرائے گا ان دا نیم آف الٹرنیٹ انرجی وغیرہ وغیرہ, پھر بھی وہ نہ کہیں صارفیت سے اس سے نہ باہر نہیں یا نکلے گا. یہ جو بھی کل اگر نیچر کی کہیں بھی یار بات ہوگی تو وہ تبھی ہوگی جب وومن کمپلیٹلی امپاورڈ ہوں گے اور وومن ہی اس نیچر کا نا خیال رکھ سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے جو ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, ایون ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے کہ جو ہے نا کس طرح سے نیچر کو ہم کس طرح نیچر کو دیکھتے ہیں اور وومن کس طرح دیکھتی ہے, ان سے یہ آئیڈیاز لینے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں وندنا شیوا صاحبہ از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب, اور ان سے زیادہ جو ہے نا لینا چاہیے. یہ جو جیسے میں نے سنا وہی جو نا ریٹورک تھے ڈی آر آر وغیرہ کے, تو مجھے لگا کہ یار اگین وی آر ہیڈنگ ان ویری میل کائنڈ آف, جس طرح سول سوسائٹی ہے ہماری اور جس قسم کے پروجیکٹ لانچ کرتی ہے یہ نا سملرلی اگین ہم لوگ اسی ٹرپ کے اندر ہی جا رہے ہیں. دو کہ کلائمیٹ کرائسس آ چکا ہے یہاں پر, ہم لوگ زیادہ افیکٹڈ ہیں تو ڈیزاسٹر پہ تو کام ویسے ہی ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ایکو فیمنزم ریلیٹڈ کام کرنا تو پھر اس کو اس طرح سے مطلب کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے سائڈ پہ, لیکن اس کے ساتھ اس کو زیادہ جو ہے نا اونلی وومن گروپ بنا کے اس کو جو ہے نا اس طرف جو ہے نا دیکھنا چاہیے, اور جو ہے نا وومن ایکٹیویزم ہے کلائمیٹ کے اندر اس کو نہ بڑھنا چاہیے. تو بہت شکریہ زیزک, تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک پاکستان ایک لحاظ سے بڑا فارچونیٹ بھی ہے کہ پاکستان میں جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے اس وقت اٹ از ہیڈڈ بائی اے ویمن, اینڈ فوزیہ بھی آئی یو سی این کو جو جیسے انفارم کر رہی ہیں, جیسے ان کے ساتھ ایک لیڈنگ رول ہے ان کا, ایک تھاٹ لیڈر کا رول ہے آئی یو سی این میں. تو اور آئی یو سی این ویسے بھی ٹریڈیشنلی اگر آپ آئی یو سی این کی گورننس سے واقف ہوں تو آئی یو سی این ہمیشہ سے جینڈر ایکوالٹی اور ویمن لیڈرشپ کو ٹرسٹ کرتا ہے, اور انہوں نے اپرچونٹیز بھی پرووائڈ کی ہیں. اب ہمیں جوائن کیا ہے ریحانہ شیخ نے. ریحانہ شیخ از اے ڈیولپمنٹ پروفیشنل اینڈ شی از ایکسپرٹ آن جینڈر ایز ویل. تو ریحانہ مائک از یورس, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کچھ کامنٹس دینا چاہیں, انفارم کرنا چاہیں پلیز. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب. میں نے تو ابھی جوائن کیا, اتفاق سے دیکھا کہ یہ چل رہا تھا. دیکھیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, جو اسپیکرز نے پہلے بولا ہے میں انفارچونیٹلی نہیں سن سکی ہوں, لیکن دو تین چیزیں میں ضرور کہنا چاہتی ہوں. ایک تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان جو ہے ورسٹ افیکٹڈ ہے بائی دا کلائمیٹ چینج میں,
हम कंट्रीब्यूटर कम हैं और बल्कि ना होने के बराबर हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा, मतलब जो 7 बड़े ममालिक हैं जिन पर हो रहा है इफेक्ट, उसमें पाकिस्तान भी जो है वो शामिल है। तो उसके हवाले से जो है ना वो प्रिपेयर्डनेस हो कि हम क्लाइमेट चेंज के इस इफेक्ट को किस तरह से डील करेंगे, इस पर अभी काफी कुछ जो है इस गवर्नमेंट ने बातचीत करना शुरू कर दी है, एक्शन प्लान्स बनाना शुरू कर दिया है। वुमेन के हवाले से जो है 2-3 चीजें जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जाहिर है कि जो क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो हमें नजर जो आ रहा है वो डिजास्टर्स के हवाले से नजर आ रहा है, और इस वक्त जो फ्लड्स भी हुई हैं उसमें हमें जो सूरत हाल है, जिस तरह से इम्पैक्ट हुआ है इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, इतने सारे प्रोविंसेस में। 2010 का फ्लड था, फिर ये एक सबसे इस वक्त भी बहुत बड़ा फ्लड जो है वो हो रहा है। इसमें औरतों के हवाले से 2-3 चीजें मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। एक तो हमें बहुत नजर आया जब भी डिजास्टर्स आती हैं तो उनकी जो वल्नरेबिलिटी होती है वो बाकी ग्रुप से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि जो उसका रोल है हाउस होल्ड से लेके उसमें एल्डरली के साथ, बच्चों के साथ, खुद उनकी जो अपनी सूरत हाल होती है, ये सारा कुछ जो है वो होता है। एग्रीकल्चर के साथ, लाइव स्टॉक का जो के साथ जो उसका लिंक है, औरतों का रोल का, उसका वो पूरा जो लाइवलीहुड है, जो औरतों की जो लाइवलीहुड है ज्यादा, वो जाहिर है कि लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर के साथ ज्यादा है, तो वो पूरी की पूरी जो है वो खत्म हो जाती है। तो जैसे बाकी हाउस होल्ड जो है वल्नरेबल होती हैं औरतें, उससे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो उस पर आता है। फिर उनकी कैंप्स में आ जाती हैं या बेघर हो जाती हैं, तो वो उसमें उनकी वल्नरेबिलिटीज बढ़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लाइफ स्किल्स हैं ना डिजास्टर्स को फेस करने के लिए, वो सबसे ज्यादा कम होती हैं औरतों के पास, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल रोल है औरतों का और जो सोशल कल्चरल जो कंडीशंस हैं उसमें शुरू से लेके उनके कुछ लाइफ स्किल्स बनते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जब ये फ्लड्स आई 2010 की, तो हमने केपी में कुछ इवेल्युएशंस की, तो नौशहरा में आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा फ्लड आया था। तो उस वक्त बहुत सारी खवातीन जो हैं वो भाग के निकल नहीं सक रही थी कि क्योंकि उनको जाहिर है अपना लिबास जो है उनको गलियों में निकलने की आदत नहीं थी, तो वो जल्दी से अपने आप को जो है ना बुर्का पहन ले या दुपट्टा ले लें, और उसकी वजह से वो निकल नहीं सक रही थी। बहुत सारी जाहिर है खवातीन को स्विमिंग नहीं आती हैं, उसकी वजह से वो पानी को क्रॉस करना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि वो उसको करें। तो जो लाइफ स्किल्स होते हैं या कॉन्फिडेंस जाहिर है कि नहीं होता, आप अननोन जगहों पर आ जाते हैं, आप अननोन पॉपुलेशन के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस हो, उस सूरत हाल में जो है वो फेस करने की जो सलाहियत हो वो कम होती है। तो जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो लाइफ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, एक तो उसको बढ़ाने की जो है ना वो जरूरत है, और वो एकदम से तो नहीं आती है, उसके लिए उसको लॉन्ग टर्म जो है ना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो औरतों की किसी भी मामले में जब तक हम उनकी लॉन्ग टर्म जो है सूरत हाल को बदलने के लिए, या उनकी जो हम जिसको आमतौर पर कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक नीड्स हों, जो उनको जब तक हम एड्रेस नहीं करते अपने प्लान्स के अंदर, तब तक वो नहीं हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो सकता है, उनकी पोजीशन तब्दील नहीं हो सकती है, उसका स्टेटस चेंज नहीं हो सकता, उसकी एजुकेशन नहीं बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये
उनकी जो क्लाइमेट चेंज की एडाप्टेशन और रिजिलियंस जो है ना इस चेंज इन्वायरमेंट में उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। और जो ओवरऑल सोसाइटी में जो स्टेटस है औरतों का उसको चेंज करने वाली बात है। बाकी अगर हम बिट एंड पीसेस में करेंगे कि चलें जी सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी, अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे पास जो होते हैं डिजास्टर्स के हवाले से वो किस तरह के हैं, क्या वो प्रो जेंडर हैं कि नहीं है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल बड़े बड़े पोस्टर्स लगा देते हैं या आप टेलीविजन पर जो है वो सिर्फ अनाउंसमेंट्स करते हैं, तो ये भी देखने की जरूरत है कि ऐसे कौन से कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो औरतों के हवाले से जो है ना वो बेहतर है। हमारे यहाँ बहुत सारी मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन जो हमारी गांव में है या स्लम्स में है, वो जो है वो सेमी लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, तो उस हवाले से जो है वो उन मैसेजेस को ना पढ़ भी नहीं सकती हैं और मे भी उनके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके एक्सेस में भी नहीं हो। तो ये एक तो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात मैं समझती हूँ कि जो इनकम जनरेशन के भी जो है ना वो अल्टरनेट सोर्सेज जो हैं उसमें औरतों की शमूलियत कैसे जो है ना वो बढ़ाई जाए, उनके टेक्निकल स्किल्स कैसे बढ़ाए जाए ताकि एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फॉर एग्जांपल वो उसको उसका डैमेज होता है तो अल्टरनेट स्किल्स औरतों के पास क्या हैं जिससे वो अपनी लाइवलीहुड ऑप्शंस को जो है ना वो बढ़ा सकें। तो आई वुड से कि ये लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट ऑन टू इंक्रीज द रोल ऑफ वुमेन हर एक फील्ड में और उनके जो लाइफ स्किल्स हैं उनको बढ़ाने की बात है। तो ये मल्टी प्रोंग जो स्ट्रेटजीज हम जिसको कहते हैं ना कि हम इस्तेमाल करें तभी हम क्लाइमेट चेंज के जो थ्रेट्स हैं और चैलेंजेस हैं उसको हम फेस कर सकेंगे। थैंक यू जी। जी थैंक यू रेहाना साहब। साइमा प्लीज कैरी फॉरवर्ड कीजिए बस मैं थैंक यू वेरी मच। जी रेहाना साहिबा और तानिया साहिबा आप दोनों की ही जो इनपुट्स हैं वो बहुत ही बीइंग फीमेल मुझे बहुत अच्छे लगे हैं क्योंकि जितनी आपने जिन एस्पेक्ट्स को अनपैक किया है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत जगहों पे वो ओवरलुक हो जाते हैं। जब क्लाइमेट शॉक्स हिट करते हैं तो बिल्कुल वुमेन के ये जो सारे इश्यूज है जिनकी वजह से बेसिकली वो डबली जेपर्डाइज हो रही होती हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा है। देखें दो खवातीन पार्टिसिपेंट्स जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने जिन चीजों को जो है वो अनपैक किया है वो बड़ा ही आई थिंक उसकी सिग्निफिकेंस है। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल आज की डिस्कशन बड़ी ही अच्छी रही है। मैम फौजिया ने बहुत अच्छे से इसका ओवरव्यू दिया और बिल्कुल हम इस चीज को अब समझ पाए हैं कि कितना जरूरी है जेंडर एक्शन प्लान जिसमें हमने देखा है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो खवातीन किस तरह से असरअंदाज हो रही होती हैं, लिहाजा कितना जरूरी है रिस्पांस उसी जेंडर लेंस के साथ करना। तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मिस तानिया ने और मिस रेहाना ने इस चीज को बड़ा अच्छा अनपैक किया कि क्या उनकी वल्नरेबिलिटीज क्या है जिसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि हम लोग जेंडर लेंस से जो है वो एक एक्शन फ्रेमवर्क लेकर आते। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी काफी हमारे साथी मौजूद हैं जो इस वक्त बात करना चाह रहे हैं, सवाल करना चाह रहे हैं। खान साहब हैं, उन्होंने बीच में जो है वो माइक की रिक्वेस्ट की है। इस तरह से कुछ और साथी भी हैं। मैं अब चाहती हूँ हमाद साहब हमारे साथ आज एज ए पैनलिस्ट मौजूद थे, अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। मेरी रिक्वेस्ट है साथियों से कि अगर वो इस वक्त क्वेश्चन ना करें लेकिन अगर सिर्फ कमेंट कर सकें, अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं जो उनको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक डिस्कशन का पॉइंट नहीं बन सका, तो प्लीज मैं चाहूंगी कि हमाद सर आप अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें या खान साहब थे यहाँ पर जो कि हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे माइक की, अगर अदरवाइज अगर कोई कमेंट या क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस सेशन आज के सेशन की क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो ओवर टू हमाद साहब, या अगर अमरीन देखिएगा कोई और अगर रिक्वेस्ट कर रहा हो स्पीकर की। नहीं, फॉर द टाइम बीइंग तो हमारे पास और स्पीकर रिक्वेस्ट नहीं है। हमाद साहब ने माइक ले लिया तो प्लीज हमाद साहब आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा।
हमाद साहब आपको आवाज आ रही है? जी प्लीज, अभी आपकी आवाज आई है. जी. So I just wanted to thank everyone, particularly Mukhtar Saab, Ms. Saima, Mr. Zubair Faisal Abbasi, for giving IUCN the opportunity to share our gender action plan. मेरी colleague Ms. Fauzia ने बड़ी डिटेल से इसके insights share किए. So the document is there. We can further evolve it. We can update it. आप सब लोगों का contribution जो है वो हमारे लिए बड़ा beneficial रहेगा. आपकी जो भी feedback हो, you can share with us, and we would love to incorporate that. Thank you very much जी. थैंक यू सो मच हमाद साहब. साइमा, आप अगर एंड पे कुछ कहना चाहती हैं तो, अदरवाइज फिर हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं. तानिया ने हैंड रेस किया. तानिया जी प्लीज आप कहिए. जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आप यहाँ पे इस स्पेस में पिन कर सकें ताकि हम बाद में देख सकें और पढ़ सकें, और अगर आपका नेक्स्ट जो हो स्पेस हो उसमें हम उसमें से पॉइंट्स पे कुछ डिस्कशन कर सके. फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसे कोई लिंक हो आपके उससे रिलेटेड जो ये है क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर एक्शन प्लान के फॉर 2023 के हवाले से, तो वो अगर पिन कर सकें इसमें स्पेस में, तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी, इफ इट इज पॉसिबल. बिल्कुल ठीक है तानिया. हम IUCN के जो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर हुए हैं, हम उसको अपने जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर भी डाल देते हैं. आप लोगों को टैग भी कर देते हैं जो इंटरेस्टिंग लोग हैं, स्पेशली आपको भी मैं, तो जी, हम उसको शेयर कर देंगे आप सबके साथ. जी बिल्कुल. थैंक यू. जी मैम फौजिया, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? प्लीज गो अहेड. अब वो साजिद साहब हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर मैम फौजिया कि उन्होंने अभी रिक्वेस्ट की थी, अगर वो अवेलेबल नहीं है. अब वो साजिद साहब काफी देर से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो साइमा परफॉर्मेंस वो स्पैम आईडी है, तो वो मैं इसीलिए उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी. वो स्पैम आईडी है. जी जी ठीक है. चले ठीक है. मेरा ख्याल है कि हमने इसके तमाम ही सेलिएंट फीचर्स के ऊपर बड़ी ही डिटेल के साथ बात की है, और साथियों की तरफ से बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशंस आई हैं, बड़े अच्छे इनपुट्स आए हैं, और हम यकीनन हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे. ना सिर्फ जेंडर के पर्सपेक्टिव में हम इस डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे, बल्कि आपके इंटरेस्ट को देखते हुए यकीनन जो क्लाइमेट चेंज के अंडर और डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं, मतलब जिनको हमने जेंडर एक्शन प्लान के भी प्रायोरिटी सेक्टर्स में देखा, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें यूथ ड्रिवन एक्शंस हैं, तो इनके ऊपर हम लोग टाइम टू टाइम जो है अपनी ट्विटर स्पेस को स्केड्यूल भी करेंगे और आप लोगों के साथ टाइमली शेयर करेंगे, ताकि जितनी भी इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो हमें ज्वाइन कर सके. सो तब तक के लिए खुदाफिज. आप सबके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम अपने काम की अपडेट्स भी जरूर अपने सोशल मीडिया पे जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे. तो प्लीज स्टे इन टच एंड अपडेट रहने के लिए, और तब तक के लिए खुदाफिज. CPDI की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया.